آج انشاءاللہ آیت نمبر 2 سے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآتوا الیتام اموالہم، عطا یاتی پہنچنا، آتا یؤتی پہنچانا دینا، اور دو یتیموں کو ان کے مال، یعنی جو یتیموں کے اولیاء اور سرپرست ہیں، اب ان کے قبضے میں ہیں یتیموں کے مال، تو ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ یتیموں کے مال ان کو واپس ہینڈ اوور کرنے ہیں، اور آگے بتایا جائے گا کہ جب وہ بڑے ہو جائیں۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور مت تبدیل کرو خبیث کو طیب سے۔ یہ دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ ان کے پاکیزہ مال سے تبدیل مت کرو اپنے برے مال کو۔ طیب کو خبیث سے تبدیل کرنے کے مراد یہ ہے کہ خبیث کو دے دینا اور طیب کو لے لینا۔ تو اپنا خبیث مال، اپنا ناکارہ برا مال ان کو دے کر ان کا اچھا مال مت بدلو، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ حرام لے کر حلال کو مت بدلو۔ یہ اللہ نے تمہیں حلال روزی عطا فرمائی ہے اور تم یتیموں کا مال ہڑپ کر کے اپنی حلال روزی کو حرام میں کنورٹ نہ کرو۔ تو ظاہر سی بات ہے، خاص طور سے ایک دیہاتی ماحول میں ایک شخص فوت ہو گیا، اب اس کا جو قریبی رشتہ دار ہے اس کے یتیم بچوں کا سرپرست بن گیا ہے، اور اس سرپرست کو مثلاً اس کی بھی بکریاں ہیں اور جو فوت ہوا ہے اس کی بھی بکریاں ہیں، تو آپس میں اکٹھا ایک ہی گلہ بنے گا، اس کو ریوڑ چڑھایا جائے گا، پھر آگے اس میں سے مزید بکرے پیدا ہوں گے، ایک پورا سسٹم چلے گا۔ تو اس کے اندر اگر کوئی چاہے تو کہ جی میری بھی 20 بکریاں ہیں، اس کی بھی 20 بکریاں ہیں، اور اپنی بکریاں گڑمڑ کر کے اس کی سے کنورٹ کر لے، اچھی والی اس کی لے لے اور اپنی نکارہ والی اس کے کھاتے میں ڈال دے، اس طرح کی چیزیں کر سکتے ہیں لوگ۔ قانونی لحاظ سے اس وقت آ کے کسی نے بکریوں پہ نشانی نہیں لگائی ہوگی، وہ تو وہی پہچانتا ہوگا جو ان کو چراتا ہوگا۔ تو اس کے اندر یہ تاکید کی جا رہی ہے کہ خدا کا خوف رکھو اور خرد برد کرنے کی نیت سے ایسا نہ کرو کہ تم ان کے اچھے مال لے لو اور اپنے برے مال ان کو دے دو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور مت کھاؤ ان کے مال اپنے مالوں کی طرف، مطلب اپنے مال میں ان کے مال کو مکس کر کے اس کو مت کھاؤ، یہ کام مت کرو۔ یتیم کا مال علیحدہ رکھو اور اپنا مال علیحدہ رکھو، خاص طور سے اگر نیت میں فطور آنے کا اندیشہ ہو۔ انہو کانا خوبا کبیرہ، خوب کہتے ہیں جرم کو، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ اور جب یہ حکم آیا تو صحابہ جو تھے وہ تو بہت کانشیس تھے، انہوں نے پھر بالکل مال علیحدہ علیحدہ کرنے شروع کر دیے، اور یہاں تک نوبت آ گئی کہ مثال کے طور پہ اگر اس کا مال ملا کے ہانڈیا بکی ہے تو پھر بوٹیاں گن کے اس کو دیجیے، یہ اس کے حصے کی بوٹیاں ہیں، یہ ہمارے حصے کی بوٹیاں ہیں۔ تو پھر ہم یہ پیچھے سورہ بقرہ میں اس کا حکم پڑھ آئے ہیں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے یتیموں کے متعلق۔ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، کہہ دیجئے کہ اصلاح ان کی بہتر ہے، وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم ان کو ملا جلا لو، یعنی ان کا مال اپنے مال میں مکس کر کے یوز کرو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور اللہ تو خوب جانتا ہے کہ مفسد کون ہے اور اصلاح کرنے والا، اچھا کام کرنے والا کون ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہارے اوپر سختی ڈال دیتا۔ ان اللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ تو زبردست ہے، وہ سختی ڈال سکتا ہے لیکن وہ حکمت والا ہے، اس نے سختی نہیں ڈالی۔ تو یہاں اس آیت سے جو سخت حکم تھا وہاں سورہ بقرہ میں، اس میں یہ ایکسیپشن دے دی گئی کہ بھائی اگر نیت صحیح ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، تمہارے بھائی ہیں، ان کا مال اپنے مال میں ملا لو اور ایک ریزنیبل کیئر کرو۔ اور یہ چیز ہمیں سمجھنی چاہیے، بعض اوقات لوگ اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، دیکھیں جی اسلام میں کوئی گرے ایریا نہیں ہوتا، اسلام میں یا بلیک ہوتا ہے یا وائٹ ہوتا ہے، حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ اب یہ اس آیت کو اگر دیکھ لیں تو پہلے یہ بلیک اینڈ وائٹ ایک ڈسکشن تھی اپیرنٹلی، کہ
اپنے مال ان کے مال میں مکس کر کے مت کھاؤ. لیکن پھر جب سورہ بقرہ کو ہم دیکھیں تو وہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ نہیں، پریکٹیکلی یہ پاسبل نہیں ہے، تو ایک ریزنیبل کیئر کرو. اب جب آپ ریزنیبل کیئر میں جائیں گے تو اٹس اے گرے ایریا، اور یہ ہر قانون میں ایسے ہوتا ہے. آپ اگر کانٹریکٹ لا کو پڑھیں تو کانٹریکٹ لا میں یہ ہے کہ آپ کی جو شرائط ہیں اس میں انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ وہ ریزنیبل ہونی چاہیے، چاہے دوسری پارٹی اگری بھی کر لے، لیکن اگر وہ شرط بذات خود ان ریزنیبل ہے. فار انسٹنس اگر پی آئی اے والے کہتے ہیں کہ جی آپ ہمارے فلائٹ اٹینڈنٹ لگ جائیں تو آپ کے ساتھ شرط یہ ہے کہ آپ نے 2 سال تک شادی نہیں کرنی یا فلاں تک شادی نہیں. اب اگر کوئی ریزنیبل ٹائم پیریڈ ہوگا نا تو اس کو آپ چیلنج کرنے جائیں گے تو عدالت کہیں گے نہیں جی 1 سال کی شرط ہے تو ٹھیک ہے اٹس فائن. لیکن انہوں نے کہا یہ آپ نے 40 سال شادی نہیں کرنی تو عدالت کہے گی نہیں اٹ از ان ریزنیبل. لیکن کتنے سال ریزنیبل ہے اور کتنے سال ان ریزنیبل ہے یہ کہیں کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوگا، کسی قانون میں نہیں لکھا ہوگا. یہ ہمیشہ سچویشنل ہوتا ہے، کانٹیکسٹ کے حساب سے سچویشن کو دیکھ کے انسان فیصلہ کرتا ہے. اسی طرح یہاں پر جو یتیموں کے حقوق کے متعلق تعلیمات دی جانی ہیں اس میں بھی اگر بالکل سختی سے عمل کیا جائے اور ہانڈی پکڑی اور اس کی بوٹیاں بھی علیحدہ کی جائیں اس کی، یا ہانڈی ہی علیحدہ پکائی جائے تو ایک یتیم بچہ ہے اس کے لیے پوری ہانڈی علیحدہ پکے، اس کا علیحدہ الماڑی ہو جس میں تیل ہو، گھی ہو، نمک ہو، مرچ ہو، تو یہ پریکٹیکلی بیکمز ویری ویری ڈیفیکلٹ. اگر آپ مکس کر لیں اور نیت یہ ہو کہ جی آدھا اس کا پیسہ ڈال دیں آدھا اپنا ڈال لیں، وہ ایک بیچارہ یتیم بچہ ہے اور آپ فیملی کے 6 بندے ہیں اور آپ آدھے آدھے ڈال کے پوری کھانا کھا لیں تو یہ بھی غلط ہے. انسان کے اوپر چھوڑ دیے جاتے ہیں اس طرح کے بے شمار فیصلے. وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا. اور دو یتیموں کو ان کے مال اور مت تبدیل کرو اپنے برے مال ان کے اچھے مال سے، اور مت کھاؤ ان کے مال اپنے اموال میں گڑمٹ کر کے، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے. تو اصل چیز یہ ہے کہ انسان کو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ ایک گناہ کا کام ہے، اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، ہم نے گناہ سے بچنا ہے. دنیا کے قانون سے تو انسان سزا کے خوف سے یہ کر سکتا ہے کہ گناہ کا کام چھپ کے کر لے گا، وہ جرم ہے تو چھپ کے کر لے گا، جہاں اس کو موقع ملے گا وہاں چوری کر لے گا، جہاں نہیں ملے گا لوگ دیکھنے ہوں گے وہاں سے باز آ جائے گا. اسلام کے سسٹم میں قانون جو ہے وہ تو ایک سنڈری فیکٹر ہے، اصل چیز خدا کا خوف ہے. واہ اور ان خفتم، اگر تمہیں خوف ہو، اللہ تقسطوا، قسط کہتے ہیں حق کے مطابق ہونے کو، تو اگر تم یہ خوف ہو کہ تم حق کے مطابق نہیں ہوگے، کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، فی الیتامہ، یتیموں کے معاملے میں، فنکحوا، تو نکاح کر لو، ما تاب لکم، یہ تابہ طیب سے ہے اور یہ بعد میں بھی ہم اس کو ڈسکس کریں گے. تو تے یہ بے سے بنتا ہے تابہ یتیبو، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا پاکیزہ ہونا جس سے لفظ طیب ہے، اور اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کسی چیز سے دل کا خوش ہونا، کوئی چیز کو خوشگوار ہونا. تو جو تمہیں خوشگوار لگے یا جو تمہارے لیے جائز ہو، پاکیزہ سے سینس میں لیں گے تو جو تمہارے لیے پاکیزہ ہوں، جو تمہارے لیے جائز ہوں. خوشگوار کے سینس میں لیں گے تو جو تمہیں پسند آئے، من النسائی، عورتوں میں سے. تو عورتوں میں سے جو تمہیں پسند آئیں یا جو تمہارے لیے جائز ہوں ان کے ساتھ نکاح کر لو. اب یہ سوال کہ خوف تو یہ ہے کہ یتیموں کے معاملوں میں انصاف نہیں کر سکو گے، یعنی اگر کوئی سرپرست بن گیا ہے کسی یتیم کا اور اب وہ اس کے معاملے میں انصاف نہیں کر سکتا، یہ مال ملانے میں کنفیوژن ہو رہی ہے، ذرا اندیشہ محسوس ہو رہا ہے کہ کہیں انریزنیبل نہ ہو جائیں، تو نتیجہ یہ ہے کہ عورتوں سے نکاح کر لو. اور پھر نکاح میں بھی لکھا گیا ہے مثنا و ثلاثہ و رباع. یہ جو افعال ہیں نا یہ جوڑے کے فعل ہیں، تو اس کا مطلب عربی میں وہ ہوتا ہے جو ہمارے محاورے میں کہتے ہیں 2 2، 3 3 اور 4 4. تو نکاح کر لو 2 2 3 3 4 4 عورتوں سے. تو اس کی ایک جو انڈرسٹینڈنگ بنتی ہے which looks very reasonable، وہ یہ ہے کہ ان عورتوں سے ایکچولی مراد ہیں یتیموں کی مائیں.
تو کانٹیکس کے اندر اگر پتہ لگ رہا ہو کہ کس کی بات ہو رہی ہے تو پھر اس میں جو جنیرک استعمال کیا جاتا ہے صیغہ، اور اس سے مراد اسپیسیفک لوگ ہو سکتے ہیں. یعنی اس سے مراد ضروری نہیں کہ عام عورتیں، لیکن جنیرک صیغہ شاید اس لیے استعمال کیا گیا کہ اوور آل شادی کے متعلق بھی پتہ لگ جائے کہ شادی جو ہے وہ 2 3 3 4 4 عورتوں سے ہو سکتی ہے. ایک حضرت عائشہ نے اس کی تفسیر کی ہے، اس کے مطابق یہ ہے کہ جی اگر کوئی یتیم عورت ہوتی تھی، یعنی یتیم بچی ہوتی تھی، تو لوگ اس کو پالتے تھے اور پھر ان کو ہوتا تھا کہ بڑی ہوگی تو شادی کر لیں گے، اور اس میں مقصد یہ ہوتا تھا کہ اس کو مہر کم دینا پڑے. تو ان کو کہا کہ اگر تمہیں یہ خوف ہے کہ ان کو مہر کم دینا پڑے گا تو پھر تم انصاف نہیں کر سکو گے. اگر تمہیں خوف ہے کہ تم ان سے انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر کسی اور عورتوں سے شادی کر لو. تو پھر اس میں اس نساء سے انہوں نے مراد لیا اور عورتیں. بٹ غالباً یہ والی زیادہ سوٹیبل لگتی ہے کیونکہ یتامہ میں یتیم لڑکے بھی شامل ہیں، یتیم لڑکیاں بھی شامل ہیں، اور کانٹیکس میں بھی بات یہ ہو رہی ہے کہ ان کی آپ سرپرستی کر رہے ہیں، ان کے مال کی بھی نگہبانی کر رہے ہیں، ان کا بھی خیال رکھ رہے ہیں. اور اگر مشکل ہو رہی ہے، کیونکہ کام تو مشکل ہے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ کسی نے کہا کہ جی یہ گھر میں یتیم ملازم ہے تو اس کو نکال دو، کیونکہ یتیم کے ساتھ جس گھر میں برا سلوک ہو بڑی بری بات ہوتی ہے. تو ہم تو انسان ہیں، ہم کبھی اس کو ڈانٹ دیں گے، کبھی اس کو سخت کام کروا لیں گے، تو اس سے بہتر ہے اس کو نوکری سے نکال دو. حالانکہ اب اس یتیم بچے کو اگر کوئی بھی یعنی جاب ملی ہوئی ہے فار واٹ ایور ریزن، یعنی بچوں کا جاب ہونا ایک علیحدہ ایشو ہے، بٹ وہ تو ہمارے معاشرے کی پرابلم ہے ہی. تو اب اس کا یہ سولوشن تو نہیں ہے کہ اس کو نوکری سے نکال دیں تاکہ وہ جو اس کو گھر میں کھانا پینا رہائش ملے وہ اس سے بھی جائے. تو یہ انسان کے اندر کنفیوژن پیدا ہوتی ہے. تو اس میں اگر اس کی ماں سے شادی ہو جائے گی تو دین اٹ ول بیکم ویری ایزی، کیونکہ اب وہ ماں جو ہے وہ گھر والی بن جائے گی، اور اگر وہ مال اب مکس بھی ہو جائے گا تو اس طرح پرابلم نہیں ہوگی، اور وہ بہرحال پھر گھر کی مالکن بن کے وہ اپنے بچوں کی خود ہی پرورش بہتر طریقے سے کر سکتی ہے. اور ان کے ساتھ آپ کا ظاہر سی بات ہے اگر فرض کرو بچیاں بھی ہیں تو ان کے ساتھ محرم کا رشتہ بھی ہو جائے گا، تو بہت سارے مسائل اس سے حل ہو جاتے ہیں. تو یہ مطلب بھی اس کا نکل سکتا ہے. However, اگر یہ مطلب ہی نکالیں گے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ شادی کی اجازت اس کیس میں دی گئی ہے جس میں یتیموں کی مائیں ہی ہوں، ورنہ آپ ایک سے زیادہ شادیاں نہیں کر سکتے. بلکہ ٹیکنیکلی اسپیکنگ اس آیت میں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو شادیاں کرنی ہیں وہ 2 2 3 3 4 4 کرنی ہے، اور بس اس سے اوپر نہیں کرنی، 4 سے اوپر، کیونکہ عرب اس سے زیادہ شادیاں کیا کرتے تھے. تو اس پرٹیکولر آیت میں شادیوں کی اجازت نہیں جا رہی، بلکہ 4 سے زیادہ شادیوں کرنے سے منع کیا جا رہا ہے جہاں تک اوور آل شادیوں کا تعلق ہے. جو ریکمنڈیشن دی جا رہی ہے وہ یہ دی جا رہی ہے کہ یتیموں کی ماں سے شادی کر لو. اگر اس کا یہ مفہوم لیا جائے تو یہ مفہوم ہے انتہائی لاجیکل. اور ہم جب اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا پرابلم ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں نمبر 1 دوسری شادی کو برا سمجھا جاتا ہے ان جنرل، اور نمبر 2 اگر کوئی دوسری شادی کرنا بھی چاہتا ہے تو وہ کسی بیوہ خاتون سے نہیں کرنا چاہتا، خاص طور سے ایسی بیوہ جس کے بچے ہوں. اگر کسی وجہ سے کسی انسان کی پہلی بیوی فوت ہو جائے یا ڈیورس ہو جائے، اس کیس کے اندر میں جب وہ شادی کرنے جاتے ہیں تو وہ بیوہ تو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، لیکن ایسی بیوہ سے شادی نہیں کرنا چاہتے جس کے بچے ہوں، کیونکہ اب ان کی ذمہ داری کون پالے. اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ الٹ ریکمنڈیشن دے رہے ہیں کہ وہ خواتین جن کے یتیم بچے ہیں ان سے شادیاں کر لو. if we take this understanding of the آیت، اور اس کے بعد دیکھیں امیجن کریں کہ اگر ایسی سچویشن ہو تو معاشرے میں ایکچولی کتنی سہولت ہو جائے. ابھی ہمارا یہاں کیا ہوتا ہے کہ ایک خاتون ہے، خاص طور سے اگر اس کے بچے بھی ہیں اور وہ بیوہ ہو گئی ہے، ڈیورس ہو گئی ہے، اب اس سے کوئی دوسری شادی کرنے کو تیار نہیں، اب اسے تنے تنہا اپنی زندگی گزارنی. اور اسلامی لحاظ سے بھی خاتون کے لیے تو پیسے کمانا اور گھر بار کی ذمہ داری اٹھانا ویسے ہی ضروری نہیں ہے، بلکہ ضروری کیا اس پہ ہے ہی نہیں. وہ ویسے اپنی پسند سے پیسے کما سکتی ہے اپنی مرضی کے لیے، لیکن گھر کی ذمہ داری کے لیے اس کو لیے پیسے کمانا نہیں ہے، وہ مرد کا فرید ہے. اب مرد اس کا ہے نہیں، ہو سکتا ہے بھائی ہو سکتا ہے بھائی اتنا نہ کرتا ہو، اب وہ بیچاری کیا کرے. تو ہمارے معاشرے میں یہ انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے. قرآن شریف میں ایک دوسری جگہ حکم ہے کہ وہ لوگ جو بے نکاح ہیں تم میں سے ان کی نکاح کر دو، اور ایون اگر وہ غلام اور لونڈیاں بھی ہیں تو ان کی نکاح کر دو، اور اگر کوئی غریب ہے تو اللہ اس کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا. تو اسلام کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ان جنرل جو مرد اور عورت ہیں، خاص طور سے اگر ان کی ایج شادی کے قابل ہے جب تک، تو ان کو شادی کی حالت میں ہونا چاہیے. اگر کسی وجہ سے ایک پارٹنر دنیا سے رخصت ہو گیا یا ڈیورس ہو گئی ہے
یا علیحدگی بھی ہوگی تو وہ بھی ڈیزائربل نہیں ہے. تو علیحدگی اگر جو ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں کہ کچھ مہینوں سے اوپر ہو جائے تو اس کے بعد اس کو بھی ختم کر کے تو اگلی جگہ شادی کر لینی چاہیے. یہاں اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر یتیموں کی مائیں ہیں اور معاشرے میں ایسی سچویشن ہو گئی ہے کہ عورتیں اوور آل بڑھ گئی ہیں، مثال کے طور پہ جیسے جنگ احد کا پیچھے ذکر چل رہا تھا، اگر جنگ ہوئی ہے تو مردوں کی تعداد کم ہو گئی ہے، بیوہ عورتیں زیادہ ہیں. اب سلوشن مسئلے کا آ گیا ہے، بیسٹ سلوشن یہی ہے کہ ایسی صورت میں کچھ لوگ ایسے ہوں جو ایک سے زیادہ شادیاں کر لیں. اس کا مطلب یہ تو خیر ہو ہی نہیں سکتا کہ ہر مرد 4 شادیاں کر لے، کیونکہ اگر بالکل نارمل سچویشن ہوگی تو عورتوں کی تعداد مردوں کے بالکل برابر ہوتی ہے یا تھوڑی سی عورتیں زیادہ ہوتی ہیں، وہ 1 2 3% زیادہ ہوں گی. تو 3% اگر عورتیں زیادہ ہوں، یعنی ہر 100 مردوں کے مقابلے میں فرض کریں کسی جگہ پہ 103 عورتیں ہیں، تو ان 100 میں سے جب 3 مرد 2 شادیاں کریں گے تو عورتیں ختم ہو جائیں گی. پھر تو 103 میں سے یہ 3 عورتوں کی دوسری شادی میں چلیں گی تو 100 مقابلہ 100 ہو جائے گا نا. تو اب مزید مرد اگر 2 یا 3 یا 4 شادیاں کریں گے تو پھر کچھ مرد رہ جائیں گے جن کی شادیاں نہیں ہو پائیں گی. تو مانے بعض لوگ کہتے ہیں وہ جی عربوں کے اندر رواج ہے وہاں ہر بندہ 4 شادیاں کرتا ہے. اگر ہر بندہ 4 شادیاں کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اتنی خواتین تو موجود ہی نہیں ہے، تو وہ کہاں سے آتی ہیں خواتین؟ یہ ایسے ہی ہیئر سے لوگوں کی متھ سٹیٹمنٹس بنی ہوتی ہیں. تو نیچرل جو سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہ تو مرد اور عورتیں تقریباً برابر بنا رہے ہیں، بلکہ لڑکے جب پیدا ہوتے ہیں تو لڑکوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے. جنرلی ہر 100 خواتین کے مقابلے میں 100، یعنی ہر 100 بچیوں کے مقابلے میں 105 بچے ہوتے ہیں. یہ ریشو نارمل ہے ورلڈ وائڈ. پرانے زمانے میں جب ہیلتھ فیسلٹیز کم تھیں تو چھوٹے بچوں کی بھی ڈیتھ ریٹ زیادہ تھا، اور چھوٹے بچوں میں جو بچیاں ہوتی ہیں ان کے اندر امیونٹی بہتر ہوتی ہے بچوں کے مقابلے میں، تو لڑکوں کے ڈیتھ ریٹ بڑھ جاتا تھا. تو بائی دا ٹائم لوگ جوان ہوتے تھے تو ریشو ایسی ہو جاتی تھی کہ لڑکیاں زیادہ اور لڑکے کم. آج کل کیونکہ میڈیکل فیسلٹیز بہتر ہو گئی ہیں تو جنرلی جب 20 سال کی عمر کی آپ ایج کو دیکھیں گے، 30 سال کی عمر کی ایج کو بھی دیکھیں گے تو لڑکے تھوڑے سے زیادہ ہی ہوں گے اور لڑکیاں ذرا سی کم ہوں گی. یعنی وہ 105 100 سے شاید ریشو 101 100 پہ آ جائے، وچ پریکٹیکلی مینس کہ ایک سے زیادہ شادیاں لوگ نہیں کر سکتے، پاسبل ہی نہیں ہے ان جنرل. تو دس از ناٹ اے جنرل ریکمنڈیشن کہ ہر بندہ 2 شادیاں کرے، بیکاز وہ پریکٹیکلی پاسبل ہی نہیں ہے. یہ بھی چیز سمجھنی چاہیے جب یہاں پہ یہ صیغہ استعمال ہوا ہے فن کی خو کہ نکاح کرو، اس صیغے کو ہم عربی میں گرامر میں اس کو کہتے ہیں فعل امر. امر کا مطلب ہوتا ہے حکم، لیکن یہ گرامیٹک ڈیفینیشن ہے. اس صیغے میں حکم ضروری نہیں ہوتا، اس صیغے میں مراد حکم ہو سکتا ہے، اس صیغے میں مراد مشورہ ہو سکتا ہے، ریکمنڈیشن ہو سکتی ہے، اور اس صیغے میں مراد اجازت بھی ہو سکتی ہے. ایک حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے آ کے پوچھا کہ جی میں بکری کا گوشت کھاؤں تو پھر دوبارہ وضو کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. انہوں نے کہا اچھا جی میں اونٹ کا گوشت کھاؤں تو پھر دوبارہ وضو کروں؟ تو آپ نے فرمایا اچھا کر لو. اب اس میں عربی کے الفاظ تو ہے کہ کرو، وہ فعل امر ہے. اب ترجمہ کریں گے تو ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ضرور کرو، ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کر لو، اور ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کرنے کی اجازت ہے. تو حنفی جو ہے وہ اس کو جنرلی لیتے ہیں کہ کرنے کی اجازت ہے. مطلب ان کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ وضو کریں گے تو پانی ضائع ہوتا ہے بار بار وضو کرنے سے، تو مثلاً آپ نے ایک دفعہ وضو کیا تو اسے نماز پڑھ لیں ایک کم از کم ضرور. ایک نماز اور دوسری نماز کے بیچ میں کئی دفعہ وضو مت کریں، پانی کو سیو کریں. اہل حدیث پڑھیں گے تو وہ کہیں گے جی اس میں لکھا ہوا ہے کہ کرو، تو بات جی اگر اونٹ کا گوشت کھایا ہے تو فٹ جا کے دوبارہ وضو کرو نماز پڑھنے سے پہلے. اب آپ کی انڈرسٹینڈنگ جیسے بھی ہے، جو بھی آپ کا دین کی فہم ہے، اس کے حساب سے آپ اس کا نتیجہ نکالیں گے. یہاں جو یہ لفظ استعمال ہوا ہے اس میں حکم کوئی بھی نہیں مانتا کہ ضرور 2 2 4 3 3 4 4 نکاح کرو. جو اسلام میں حکم ہے وہ ایک نکاح کا ہے کہ وہ تو ضرور کرو ایک نکاح، اگر جنرلی افورڈ کر سکتے ہو ہر لحاظ سے. تو لیکن 2 2 3 3 کے لیے یہاں پہ
ریکمینڈیشن ہے ان کیس کے یتیموں کی مایوں، اور اجازت ہے ان جنرل، یعنی ان جنرل اسلام میں اجازت ہے کہ اگر کوئی ایک سے زیادہ نکاح کرنا چاہتا ہے تو کر لے. اس لیے سیکھوں کو بھی جب آپ قرآن شریف پڑھیں سمجھیں، اور قرآن شریف آپ کے اپنے سمجھنے کے لیے بھی ہے، سمجھنے کی کوشش کریں، تو غور کرتے جائیں، یہ چیزیں ذہن میں بیٹھتی جائیں گی، تو آٹومیٹکلی کچھ عرصے بعد آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ کو قرآن شریف پڑھ کے دین کے حکم بڑے آسانی سے سمجھ آ رہے ہیں. اور اگر مثلا اختلافی کوئی احکامات ہیں تو اس میں لوگوں نے جو بھی دلیلیں اور آرگومنٹ دیے آپ ان کو اینالائز کر سکتے ہیں. اپنے معاشرے میں آپ دیکھیں، میں زندگی میں صرف دو لوگوں کو جانتا ہوں، دونوں کے متعلق، ایک کے متعلق خیر مجھے پکا پتا ہے، اور ایک کے متعلق میں نے سنا ہوا ہے کہ ان کے بھائی کسی وجہ سے فوت ہو گئے تو انہوں نے اپنی بھابھیوں سے شادی کر لی. اور ان میں سے ایک صاحب کا تو مجھے یہ پتا ہے کہ اس نے جب اپنی بھابھی سے شادی کر لی اس میں اس نے اپنے دوستوں سے ملنا بند کر دیا، کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ ایک بہت ہی برا سمجھا جاتا ہے. بیوہ سے شادی کرنے کو لوگ پسند نہیں کرتے، اور اگر وہ کر لے تو دوسرے بھی کہتے ہیں وہ اپنے بھائی کی بیوی سے شادی کر لی. عربوں کے یہاں ایسا نہیں ہے. عربوں کے ہاں اس زمانے میں بھی یہ کلچر تھا، اور ایون آج بھی کچھ حد تک ہے، کہ اگر کوئی فوت ہو جائے تو اس کا جو قریب ترین دوست ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ اپنے مرحوم دوست کے ساتھ احسان کا معاملہ یہ کرتا ہے کہ اس کی بیوہ سے شادی کر لیتا ہے عدت گزرنے کے بعد، جس سے اس کے بچوں کو ایک سہارا حاصل ہو جاتا ہے. تو اوور آل ہمارے یہاں کیونکہ ہندو کلچر ہے، اور ہندو کلچر کے اندر تو ایک دفعہ ایک عورت کی شادی ہو گئی تو اصولاً تو جب اس کا میاں مرا تو اس کو ساتھ آگ میں خود بھی جل کے مر جانا چاہیے، ستی ہو جانا چاہیے. اور اگر نہیں بھی ہے تو اب اس نے سفید کپڑے پہننے ہیں، اور اس نے بال منڈوا دینے ہیں، اور اس کو زندگی کی خوشیوں پہ کوئی حق نہیں، تو اس کی دوسری شادی کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جو کٹر ہندو کلچر ہے جو ابھی بھی 50% آف انڈیا میں موجود ہے، اور 50% آف پاکستان میں بھی کافی ہندو کلچر ان معاملات میں موجود ہے. ایک سوال یہ ہے کہ جی اجازت دی ہی کیوں گئی ہے؟ اجازت دی ہی کیوں گئی ہے کیونکہ یہ ایک لاجیکل نیچرل فینومینا ہے. جہاں پہ یہ اجازت نہیں دی جاتی وہاں مسائل پیدا ہوتے ہیں. سب سے پہلا مسئلہ ہے کہ دو مرد اور عورت ہیں، اور کسی وجہ سے ایک شخص مثال کے طور پہ 35 سال کا ہے اور اس کی بیوی فوت ہو گئی. اب اگر اس کی بیوی فوت ہو گئی ہے تو اس نے زندگی اکیلے گزارنی ہے، تو ٹھیک ہے اس کے لیے زندگی تھوڑی مشکل ہے، لیکن وہ اکیلے زندگی گزارنی ہے. تو اب مرد تو زندگی گزار سکتے ہیں نا، وہ پیسے کما رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں. تو وہ اگر دوسری شادی نہیں بھی کرتا مثال کے طور پہ 35 سال کی عمر میں، تو اس کے لیے اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے. لیکن اگر خاتون 30-35 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی ہے یا ڈیورس ہو گئے، اب وہ اگر دوسری شادی نہیں کرتی تو اس کے لیے پرابلم ہے، بیکاز وہ اپنا گھر بار کا خرچ کیسے اٹھا سکتی ہے؟ وہ تو ذمہ داری اس کی ہے ہی نہیں، اس کے اوپر فطرت نے ڈالی نہیں ہے. اور نہ ہی نارمل مسلم معاشروں میں عورتوں کو اس لحاظ سے کوئی ٹرین کیا جاتا ہے کہ وہ جائیں اور پیسے کمائیں، بیکاز ان کی ذمہ داری نہیں ہے. کوئی اپنی مرضی سے 1-2% کرنا چاہتی ہوں تو دیٹ از فائن. تو نیچرلی عورتوں کو ضرورت رہے گی ہمیشہ مردوں کی، یعنی اگر ریشو 100:100 بھی ہے تو کچھ مرد ایسے ہوں گے جو غیر شادی شدہ ہوں گے and they won't have a problem، بٹ کچھ عورتیں ایسی ہوں گی جو شادی شدہ ہوں گی، تو پھر ان سے کسی نہ کسی نے شادی کرنی ہے، تو اس کے لیے پھر آپشن موجود ہونی چاہیے. دوسری ایسا بہت دفعہ ہوتا ہے، جیسے پہلے بیماریوں کے کیس میں ہوتا تھا کہ مردوں کی تعداد کم ہو جاتی تھی عورتوں کے مقابلے میں، جنگوں کے کیس میں بہت زیادہ ہوتا تھا کیونکہ جنگ لڑنا بھی مردوں کی ذمہ داری ہے. تو جب جنگ میں جائیں گے، اور جیسے یہ World War II ہوئی تھی اس میں تو لاکھوں کی تعداد میں فوجی مارے گئے، تو وہ جو لاکھوں فوجی مرے ان کی پیچھے سے عورتیں جو تھیں وہ بیوہ ہو گئی. اب معاشرے میں اتنے مرد موجود نہیں تھے، بلکہ بہت سارے مرد اور آگے گئے ہوئے تھے جنگوں کے اوپر، جو ینگ لڑکے تھے تو وہ شادی کے لیے اویلیبل ہی نہیں تھے. تو وہاں سولوشن کیا تھا؟ وہ سولوشن ہی یہ تھا کہ ایک آدمی ایک سے زیادہ شادیاں کرے، اس لیے یہ اجازت دی گئی ہے. پھر یہ ہو گیا کہ مثال کے طور پہ کسی وجہ سے بیوی جو ہے وہ اپاہج ہو گئی. اچھا، بیوی اگر اپاہج ہو گئی ہے یا بیمار ہو گئی ہے، تو اگر اس کا میاں کہے کہ جی اب میں نے تو شادی کرنی ہے، مجھے ایک اور بیوی چاہیے، تو وہ اس کو طلاق دے دے کیا؟ تو وہ بیچاری کہاں جائے گی؟ پھر وہی والا مسئلہ ہو جائے گا. آن دا ادر ہینڈ اگر مرد کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا اور عورت کو چھوڑ دیتی ہے تو پھر وہ چھوڑ دے، لیکن مرد تو اپنا جیسا تیسا کچھ نہ کچھ تو گزارا کر سکتا ہے نا. تو ایسی سچویشن کے اندر مطلب مرد بدصورت ہے، شادی ہو گئی، اس کے بعد نہیں انسان کا بیوی کو پسند آیا تو کہا مجھے نہیں اس کی شکل نہیں پسند، انہوں نے چھوڑ دیا، اس کو حق حاصل ہے. اب مرد بدصورت ہے، چلو اس نے نہیں شادی کی کوئی بات نہیں. عورت اگر اتنی خوبصورت نہیں ہے اور میاں نے چھوڑ دیا، وہ کیا کرے؟ تو somebody has to marry again. اور اس کیس میں
یہ جو اجازت ہے وہ استعمال کی ہے، بٹ ٹیکنیکلی یہ اجازت ہی ہے، مخصوص حالات میں یہ ریکمنڈیشن ہے. پریکٹیکلی حکم تو یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا، اور ریکمنڈیشن بھی یہ جنرل سچویشن نہیں ہوگی، کیونکہ آپ ریکمنڈیشن بھی اگر دے دیں اور معاشرے کے اندر 101 مرد ہوں اور 100 عورتیں ہوں اور آپ یہ ریکمنڈیشن دے دیں، تو جو مرد 2 2 4 4 شادیاں کر لیں گے تو باقی مرد پھر کہاں جائیں گے؟ پھر الٹا پرابلم کریٹ ہو جائے گا. تو دین کے جو احکامات ہیں ان کو لاجک سچویشن اس کے روشنی میں سمجھنا چاہیے. تو اس حساب سے دیکھیں تو یہ بہت سادہ اور آسان مسئلہ ہے. ہمارے یہاں کیونکہ لوگ ویسٹ سے ایک تو مرعوب ہیں، دوسرے ہر بات میں ان کے آگے اپولوجیٹک ہو جاتے ہیں، اس لیے کئی لوگوں کی ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ نہیں کہیں اس کو کسی طرح یہ کہہ دیں کہ نہیں بات یہ تو وہ خاص کوئی بڑا ہی ایکسٹریم کیس ہوگا تو ایسا ہوگا، ورنہ اس کی اجازت نہیں، بڑا ایکسٹریم کیس نہیں ہے. جب بھی ایسی سچویشن ہو، آج بھی معاشرے میں ایسا ہو، کوئی میاں بیوی کی ڈیورس ہو گئی ہے، علیحدگی ہو گئی ہے، کوئی فوت ہو گیا میاں، تو معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو دوسری شادی کرنے کے لیے تیار ہوں تاکہ ان عورتوں کو سہارا مل سکے. تو فار اے اسمال پرسنٹیج اٹ از اے ریکمنڈیشن، دین فار اندر اسمال پرسنٹیج اٹ از این اجازت، اینڈ دیٹ از اٹ. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے یتیموں کے معاملے میں، تو جو تمہارے لیے جائز ہوں یا جو تمہیں پسند آئے عورتوں میں سے ان سے نکاح کر لو، 2 2 3 3 اور 4 4. فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر تمہیں اندیشہ ہو، اللہ تعدلوا، یہ اللہ بیسیکلی ان پلس لا ہے، ان کے لا تعدلوا کہ تم عدل نہیں کر سکو گے. یہ بنیادی طور پر تعدلون تھا، تو پیچھے جو شرط آ گئی ان خفتم کی وجہ سے یہ نون ختم ہو گئی اس کی، کہ تم عدل نہیں کر سکو گے. یعنی جب ایک سے زیادہ شادیاں کرنی ہیں، چاہے 2 چاہے 3 چاہے 4، تو پھر ان کے اندر عدل کرنا ہے. عدل کا مطلب بنیادی طور پہ وہ اردو والا عدل اس سینس میں نہیں ہے جس کا مطلب ہاف ہاف ہے، یعنی ایک نصف ہوتا ہے نا انصاف جس سے بنے. ہم تو خیر انصاف کو بھی عدل کے معنوں میں لیتے ہیں، اس کا تو مطلب ہوتا ہے ہاف ہاف کرنا. ہاف ہاف کرنے کا مطلب ہے کہ اگر 2 شادیاں کی ہیں تو 2 دن اس بیوی کے پاس رہا تو 2 دن اس کے پاس رہے، 2 لاکھ روپیہ اس کا خرچہ بنایا تو 2 لاکھ اس کا خرچہ بنائے. عدل میں تھوڑا سا ڈفرنس ہو جائے گا، کیونکہ عدل میں یہ ہوگا کہ ایک بیوی ہے، مثلا اس کا ایک بچہ ہے اور ایک کے 4 بچے ہیں، تو اب دونوں کو ایک جتنا خرچہ دے دیں گے تو وہ آدھا آدھا دیں گے تو وہ مینیجبل اس طرح نہیں ہے. تو ہاں پھر اس کیس میں جس کے بچے زیادہ ہیں شاید اس کو پیسے زیادہ دینے پڑے، شاید اس گھر میں وقت بھی زیادہ گزارنا پڑے. تو اگر یہ خوف ہو کہ عدل نہیں کر سکو گے، یعنی انسان یہ پیسے کے معاملے میں، وقت کے معاملے میں اگر عدل نہیں کر سکے گا تو فواحدۃ، تو پھر ایک ہی، یعنی پھر ایک بیوی بہت ہے، پھر دوسری شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. او یا ما ملکت ایمانکم، یا اگر تمہارے پاس کوئی کنیزیں ہیں، اور وہ اب obsolete ہو گیا سسٹم. اسلام نے جو غلاموں والا سسٹم ہے اس کو گریجولی اتنا ڈسکریج کیا کہ مسلمان معاشروں میں تو بہت جلدی ختم ہو گیا، اور غیر مسلم معاشروں میں بھی ایک وقت آیا کہ پھر یہ obsolete ہو گیا. تو جب وہ سسٹم ہی obsolete ہو گیا تو پھر یہ ویسے اپلیکیبل نہیں ہے. ذالک ادنا اللہ تعولوا، ذالک ادنا، یہ ہم اس کو کہتے ہوتے ہیں افعل التفضیل، ایک صیغہ ہوتا ہے افعل التفضیل، فضیلت دینے کا. افعل میں جس کو انگریزی میں ہم کہیں گے کمپیریٹو، تو اس میں مثلا مشہور وزن ہے اکبرو. تو اکبرو یہ مذکر ہوتا ہے اور اس کی مؤنث ہوتی ہے کبرا. اسی طرح جیسے اکبر ہوتا ہے اسی طرح یہ ہے ادنا، اور اس کی مؤنث ہوتی ہے دنیا، اس کا مطلب ہوتا ہے قریب. تو ذالک ادنا یہ زیادہ قریب ہے. اللہ تعولو، اور اول کا مطلب ناانصافی کرنا بھی ہوتا ہے اور عیالدار ہونا بھی ہوتا ہے. عیالدار ہونے کا مطلب ہوتا ہے بوجھل ہونا، یعنی تو ظلم کا بھی بوجھ ہوتا ہے اور خاندان کا بھی بوجھ ہوتا ہے. تو یہ عین واو اور لام کا جو صیغہ ہے نا، یہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہاں ان سے مراد ناانصافی ہے. تو یہ زیادہ قریب ہے اس چیز کے کہ تم ناانصافی نہ کرو، کہ تم انصاف سے نہ ہٹو. اگر تم
ایک ہی شادی کر لو گے. تو ایک طرح سے ریکمنڈیشن یہ دی جا رہی ہے کہ بھائی شاید عدل نہیں ہو پائے گا, تو اگر عدل نہیں ہو پائے گا تو ایک ہی شادی کر لو, یہ بہتر ہے اس چیز سے کہ تم کہیں ناانصافی کر دو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسری شادی سے قطعاً منع کر دیا گیا. اس میں مطلب یہ ہے کہ بھائی اگر دوسری شادی کرنی ہے تو سوچ سمجھ کے کرو. اور ہمارے معاشرے میں اب پرابلم یہ ہے کہ دوسری شادی کو برا سمجھا جاتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی جینوئن نیڈ ہوتی ہے, دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں, پھر وہ چھپ کے دوسری شادی کر لیتے ہیں. اب چھپ کے دوسری شادی کرنا تو اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اس کو ایکسپلین ہی نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شادی کے اندر اور بدکاری کے اندر جو فرق ہے وہ ڈھولکی کا ہے. جہاں ڈھولک بجتی ہے, اعلان ہوتا ہے, لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ شادی ہو رہی ہے, وہ شادی ہوتی ہے. جہاں لوگ چھپ کے خفیہ نکاح کر لیتے ہیں وہ بیسیکلی چھپی آشنائیاں ہوتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیٹیل میں, ہم نے جب سورہ بقرہ میں ڈسکس کیا تو پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا اس چیز سے کہ وقتی خواہش پوری کرنے کے لیے اور چھپی آشنائیوں کے لیے تم نے شادی نہیں کرنی. تم نے شادی اس لیے کرنی ہے کہ تم نے خواتین کو اپنی پروٹیکشن میں لے کے آنا ہے. تو یہ اعلان نکاح کا ضروری ہے, اور یہ انٹینشن ضروری ہے کہ یہ شادی ہمیشہ کے لیے ساتھ رہنے کے لیے کی جا رہی ہے. تو اگر نہیں ہے ہمت, نہیں ہے حوصلہ, تو بھائی پھر ایک پہ اکتفا کرو جیسی بھی بیوی ہے. اور اگر لوگوں کو فیس کرنے کا بھی حوصلہ ہے اور دونوں کے اندر انصاف کرنے کی بھی کیپیسٹی ہے, تو پھر 2 دن اس کے لیے 2 دن اس کے لیے, اتنے پیسے اسی کے لیے, تقریباً سیم پیسے اس کے لیے, اگر یہ کر سکتے ہو تو دوسری شادی کرو, ورنہ مت کرو. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا. پس اگر تم ڈرو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی بہت ہے, یا اگر کوئی کنیز تمہاری ملکیت میں ہے, یہ طریقہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ تم انصاف سے نہ ہٹو. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً. یہ جو لفظ ہے نا, یہ ہے صدقہ. ایک لفظ ہوتا ہے صدقہ. تو صدقہ تو ہوتا ہے جب ہم کوئی خیرات دیتے ہیں, اپنا مال خرچ کرتے ہیں, اس میں صدق شامل ہوتا ہے, یعنی ہم سچ کر دکھاتے ہیں اس چیز کو کہ ہم اپنے رب کی خاطر قربانی دے سکتے ہیں, تو ہم دیتے ہیں صدقہ. اور یہ چیز ہے صدقہ. صدقہ کا مطلب ہوتا ہے مہر. جب کوئی شخص شادی کے بندھن میں جاتا ہے تو اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ذمہ داری اب اس کی ہے کہ اس نے مال کمانا ہے اور اپنی بیوی کے اوپر خرچ کرنا ہے. تو یہ جو صدقہ ہے یہ اس چیز کو سچ کر دکھاتا ہے کہ اس کو اپنی ذمہ داری کا اور اپنی مردانگی کا احساس ہے. مرد کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ مرد ہے, اس نے پیسے کمانے ہیں اور اس نے لا کے اپنے گھر پہ خرچ کرنے ہیں, اور اس کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے کہ جب وہ نکاح کرے گا تو اپنی بیوی کو حق مہر ادا کرے گا, اور بعد میں بھی ساری زندگی اس کے اوپر پیسہ خرچ کرے گا. یہ ارینجمنٹ ہے. جو ہمارے معاشرے کی ارینجمنٹ ہے کہ شادی ہوگی تو عورت اپنے گھر سے جہیز لے کے آئے گی, اور مرد کا گھر اور کچن اور لاؤنج اور پردے اور پتہ نہیں کیا کیا جو ہے نا وہ لائے گی, اور فیوچر میں جو 12 سال 15 سال 20 سال بعد جو بھی گھر میں فوڈ پروسیسر استعمال ہونا ہے اور جو مشینیں, وہ بھی عورت جہیز میں لے کے آئے گی. یہ اسلام کا اس سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے. یہ تو ہندوؤں کا رواج تھا, کیونکہ انہوں نے اپنی بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دینا ہوتا تھا, تو پھر وہ اس بہانے ان کو کوئی دیتے تھے, اور پھر وہ اس کے بعد ایک کلچر اور برا رواج پیدا ہو گیا. اسلام کے اندر بالکل الٹ ہے, اور ہمارے معاشرے میں انفارچونیٹلی یہ اتنا کبھی کلچر ہے کہ پہلی تو بات ہے کہ لڑکے والے توقع کرتے ہیں کہ آگے سے جہیز آئے گا, بیوی اپنے ساتھ پیسے لے کے آئے گی. مرد یہ توقع کرتے ہیں, ظاہر سی بات ہے اگر اس کو پولائٹ الفاظ میں بھی کہیں تو انتہائی بے غیرتی کی بات. دوسری چیز یہ ہے کہ چاہے لڑکی والے ہوں, وہ ان کے تو خیر پیسے خرچ ہوتے ہیں, بیچارے مجبور ہوتے ہیں اکثر. لڑکے والے بھی شادی کے اوپر بے شمار پیسے خرچ کرتے ہیں, لاکھوں روپے کھانوں پہ لگا دیتے ہیں, لاکھوں روپے جوڑوں کے اوپر لگا دیتے ہیں, اور ملینز کا زیور استعمال کرتے ہیں لڑکے والے بھی. اور جب حق میں لکھوانا ہوتا ہے تو اس میں لکھوا دیتے ہیں 5,000 روپے, 15,000 روپے, 25,000 روپے. اگر آپ کی استطاعت شادی کے اوپر زیور کو چلو چھوڑ بھی دیں تو 20-30 لاکھ روپے خرچ کرنے کی ہے, تو آپ حق مہر کیوں 20,000 روپے رکھا رہے ہیں, جو اللہ نے حکم دی ہے, جو بنیادی حکم ہے
शादी के ऊपर जोड़े बनाना, शादी के ऊपर सैकड़ों लोगों को बुला के खाना खिलाना, वो तो उलट है ना, वो तो इसराफ है। उससे तो अल्लाह ने मना किया है, और अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि अल्लाह ताला इसराफ करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। जो अल्लाह ने हुक्म दिया है कि दो औरतों को उनके मेहर, निहला का मतलब है खुशी दिली से, खुशी खुशी, तो औरतों को उनके मेहर खुश दिली से दो। कितना मेहर देना चाहिए वो कुरान शरीफ ने मैं बता दिया, अलल मूसी कदरुहु व अलल मुख्तिरी कदरुहु। जिसकी वसत ज्यादा है वो अपनी वसत के लिहाज से दे, और जिसके पास तंगदस्ती है वो अपनी वसत के लिहाज से दे। तो एक अमीर आदमी जो है वो दिल खोल के मेहर देगा, एक गरीब आदमी जो है वो थोड़ा सा मेहर देगा। ये एक रीजनेबल अमाउंट उसके जो माशी हालात है उसके हिसाब से बनेगी। तो वो शख्स जो 20 लाख 30 लाख या करोड़ों रुपया भी खर्च कर देता है शादी के ऊपर, तो उसके तो माशी हालात हैं कि वो 20-30 लाख का मेहर दे सकता है, वो जाके जाके 20,000 रुपये का मेहर दे देते हैं, और सारे कहते हैं सुबहान अल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शादी हो गई। शादी जब करनी है, एक दफ़ा ज़िंदगी में शादी करनी है, तो ये जो चीज़ें हैं, जो अल्लाह ताला के अहकामात हैं, उनको उस वक्त फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ लोगों के अंदर ये प्रॉब्लम है, वो कहते जी एक दफ़ा बच्चे की शादी करनी है ना, तो हम लाखों रुपया लगाएं क्योंकि हमें बड़ी खुशी है, दोबारा से मौका नहीं आना। उनको ये समझना चाहिए कि दोबारा ये मौका नहीं आना, तवक्को यही है कि आपके बेटे की एक ही शादी होगी, तो इस मौके के ऊपर जो भी खुदा ताला के अहकामात हैं उनको सही सही अमल पैरा हो जाएं, फजूल खर्चियों से बच जाएं, और जो सही मानों में अल्लाह ताला ने अहकामात दिए हैं, और अपनी बहू के लिए जो आपने महर लिखवाना है वो प्रॉपर रीजनेबल महर लिखवाएं। 20,000 पे ना लिखवाएं, क्योंकि ये एक ही मौका है, फिर दोबारा ये मौका नहीं मिलेगा। फ़इन तिबना लकुम, अच्छा ये तिबना जो है ना, ये एक्चुअली ताबा से ही है। इसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लें, बिकॉज ये थोड़ी सी इससे अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाएगी होपफुली। हम ये पढ़ते हैं ज़राबा यजरिबू, तो ये और जो तोएं ये बे उर्दू के हिसाब से कह रहे हैं, यही वजन है इसका, ज़राबा यजरिबू वाला। तो ज़राबा यजरिबू के वजन पे जब ये दाएंगे तो फिर ये हो जाएगा ताबा यतीबू। तो अब हम मादी को अगर देखें तो ज़राबा बनता है तयबा। अब तयबा जो होगा उसको आप फिर जब फ्लो में पढ़ेंगे तो वो बन जाता है ताबा, और तयबू वो बन जाएगा ताबू, यानी जरबू का वजन बनेगा तयबू, और उसको आप फ्लो में पढ़ेंगे ताबू। और उसका जो मुअन्नस है वो जरबत होता है, उस एक मुअन्नस ने मारा। जरबना होता है उन बहुत सी मुअन्नस ने मारा, या बहुत सी औरतों ने मारा। तो इससे भी ये बनेगा तयाबत और तयबना। तो तयाबत तो आसान है, तयाबत से बन जाएगा ताबत, लेकिन तयबना जो है वो ताबना नहीं बन सकता। ताबना तो उल्टा और पढ़ने में मुश्किल हो जाएगा, तो फिर तोए के बाद ये आ रही है तो वो बन जाता है तिबना। जैसे पीछे खिफ्तुम आया था ना, उसमें भी यही रूल होता है। तो तिबना उन बहुत सारी मुन्नसों को खुशगवार महसूस हुआ। फ़इन तिबना लकुम, अगर उनको खुशगवार महसूस हुआ, यानी अगर उन्हें खुश दिली हुई, लकुम तुम्हारे लिए, अन शई इन मिनहु, किसी चीज के मुतालिक, उसमें से यानी उस महर में से, नफसन खुद से, अगर वो अपनी खुशी से तुम्हारे लिए उसमें कुछ छोड़ दें, ये मकसद है। यानी तुमने औरतों को उनके महर खुश दिली से अदा करने हैं, और ये भी जहन में होना चाहिए कि औरतों को अदा करने हैं। आतुन निसा, ये जो हमारे केपी में रिवाज है जिसमें लड़की के बाप को दिया जाता है डॉवर मनी, ये इस्लाम में कहीं नहीं है। ये औरतों का हक है, तो औरतों को महर अदा करने हैं। अब अगर वो उसमें से तुम्हारे लिए अपनी खुशी से कुछ छोड़ दें, तो फकुलूहु, तो उसको खा लो। हनी अम मरी आ, हे नून अलिफ का मतलब होता है किसी चीज का खाने के लिए खुशगवार होना। मीम रे अलिफ का मतलब होता है किसी चीज का खाने के लिए मुफीद होना। और हनी अन जो है ये फ़ाइल के वजन पे सिर्फ है। फ़ाइल जैसे रहीम होता है ना, हमेशा रहम करने वाला, तो हनी हो जाएगा हर हाल में खुशगवार, और मरी हो जाएगा हर हाल में मुफीद। मतलब ये है कि तुम इसको खाओ रचता पचता, यानी तुम इसको खा सकते हो, तुम्हारे लिए रास है, तुम्हारे लिए साजगार है।
یعنی تم اسے ہنسی خوشی کھا سکتے ہو، نو پرابلم، اگر وہ اپنی مرضی سے اپنے شوہر کو کچھ مہر چھوڑنا چاہیں. یعنی بنیادی چیز یہ ہے کہ مرد نے کمانا ہے، عورت کو لا کے دینا ہے. شادی شروع ہونی ہے تو اس نے مرد نے اس کو حق مہر دینا ہے جو اس کی استطاعت کے مطابق ہو. اب فرض کریں کسی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ کوئی عورت ذرا درویش ہے، کہتی مجھے نہیں چاہیے پیسے، کوئی بات نہیں، یہ چاہتی ہے کہ چلو میرے پیسے ہیں بچوں پہ استعمال ہو جائیں، تو وہ اپنے میاں کو دے دیتی ہے یا خود سے بچوں پہ خرچ کر دیتی ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اگر کسی وجہ سے اس کے مرد کے پاس پیسے کم ہو جاتے ہیں، کوئی کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، اور وہ اپنی دولت میں سے اور اپنے حق مہر میں سے اپنے میاں کو دے دیتی ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. وہ اس کو رچتا پچتا سازگار ہنسی خوشی استعمال کر سکتا ہے، اس میں پھر کوئی ایشو نہیں ہے. جب آپ مطالبہ کرتے ہیں اور ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں کہ میری بیوی میرے خرچے پورے کرے گی، وہ پرابلم ہے. اگر کوئی نیچرل ایسا ہو گیا، اور یہ آبویسلی جیسے دوسری شادی ایک چھوٹی سی پرسنٹیج کر سکتی ہے، یہ بھی کچھ چھوٹی پرسنٹیج میں ہی ہوگا کہ آپ کسی ایسے کام میں ہیں. ایون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے نبی جب بنے تو آپ کے اوپر آپ بہت بڑی ذمہ داری تھی. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے پاس مال تھا تو حضرت خدیجہ نے مال اپنے شوہر کے اوپر خرچ فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیسے نہیں کمائے پھر اس پیریڈ میں، کیونکہ آپ ایک دوسری اس پہ چلے گئے مہم کے اوپر. آج کے دور میں بھی اگر کوئی مثلا تبلیغ کا کام کرتا ہے اور اس کو کوئی لوگ سپورٹ کرتے ہیں، چاہے معاشرے کے لوگ سپورٹ کریں یا اس کی بیوی کے پاس پیسے ہیں اس کو سپورٹ کر دیں، تو اس میں حرج نہیں ہے. لیکن obviously in general it's a small percentage. ایز اے جنرل پرنسپل آدمی کا کام ہے پیسے کمائے اور عورت کے اوپر خرچ کرے. بٹ یس، اگر وہ اپنی خوشی سے کچھ چھوڑنا چاہیں، اور خوشی سے چھوڑنے کا مطلب خوشی سے چھوڑنا ہی ہوتا ہے خود سے. یہ نہیں ہوتا کہ آدمی جا کے اپنی بیوی سے پوچھے کہ اچھا تمہیں مہر تو نہیں چاہیے، اور وہ بیچاری کہ میں کہوں مجھے مہر چاہیے، تو یہ پھر اس کے بعد میرے سے بدتمیزی کرے گا یا وہ مجبور ہو جائے، انفلوئنس ہو جائے. نہیں، خوشی سے چھوڑنے کا مطلب کہ آپ نے تو مہر ادا کر دینا خوش دلی کے ساتھ. اب ادا کر دیا، سارا کچھ ہو گیا، اب اس نے اپنی رضامندی سے اگر عورت نے کوئی مہر کا کچھ حصہ یا پورا مہر بھی واپس کر دے تو ٹھیک ہے، اس کے اندر ایشو نہیں ہے. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. اور دو عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے، پھر اگر وہ خوشی سے چھوڑ دے تمہارے لیے اس میں سے کچھ بھی، اپنی یعنی اپنی خوشی سے کچھ بھی چھوڑ دیں، تو اس کو کھاؤ، وہ تمہارے لیے راس ہے، تمہارے لیے سازگار ہے. اچھا، اس لفظ کو بھی دیکھ لیں. آتو ہم نے ڈسکس کیا نا کہ یہ فعل امر ہے آتا یوتی کا. یعنی ہوتا کیا ہے، ایک 3 لیٹر میں ہوتا ہے خرجہ یا خروجو، وہ نکلا، وہ نکلتا ہے. اسے باب افعال بنتا ہے اخرجہ یخرجو، اس نے نکالا، وہ نکالتا ہے. اور پھر فعل امر ہوتا ہے اخرج، تم نکالو. اور فعل نہیں ہوتا ہے لا تخرج، تم نہ نکالو. اسی طرح عطا یاتی ہوتا ہے پہنچنا، آتا یوتی پہنچانا یعنی دینا. اور اس سے پھر فعل عمل بنتا ہے آتی، تو دے، ربنا آتینا، اے ہمارے رب دے ہمیں. اور اس سے فعل نہیں بنے گا لا تؤتی، جیسے یہ ہے لا تخرج، تو اس میں یہ کے اوپر جزم آ جاتی ہے تو بن جاتا ہے لا تؤتی. اور اس کا پلورل ہوگا آتو جو یہاں پہ استعمال ہوا ہے، اور اس کا فعل نہیں ہوگا لا تؤتو، تم نہ دو، اور یہ لا تؤتو آگے استعمال ہو رہا ہے. ولا تؤتوا السفہاء، اور تم مت دو سفہاء کو. ایک ہوتے ہیں فقہا جن میں سمجھ بوجھ ہوتی ہے، ایک ہوتے ہیں سفہاء جو بے وقوف ہوتے ہیں. تو مت دو نادانوں کو، بے وقوفوں کو، اموالکم، اپنے مال. مطلب یہ کہ بات تو ہو رہی تھی کہ بھئی یتیموں کو ان کے مال دو، یہ بات ہو گئی. اب پتہ لگا جی یتیم تو ابھی 4 سال کا ہے تو اس کا مال اس کو دے دیں، یا 11 سال کو ہو گیا اس کا مال اس کو دے دیں، ابھی تو اس میں سمجھ بوجھ نہیں ہے. اگر اس کا باپ کو فیکٹری چھوڑ کے مرا ہے اور اس کا جو ولی ہے اس فیکٹری کو مینج کر رہا ہے، تو اب اس فیکٹری کا ایم ڈی کیا وہ 11 سال کے بچے کو لگا دیں؟ نہیں، ایسی نہیں ہے. تم نے ان کو جب وہ نادانی کی عمر میں ہیں ابھی ان کو مال ان کے نہیں دینے. اور وہ جو ان کے مال ہیں ان کے لیے یہاں پہ استعمال ہوا گیا ہے اموالکم، اپنے مال.
یعنی یہ ایک کم کا صیغہ استعمال کر کے یہ سمجھایا گیا ہے کہ یہ جو مال ہیں یہ بنیادی طور پہ معاشرے کے ہیں. اگر یہ مال ان کو دے دو گے تو اس کا بھی نقصان ہے, پورے خاندان کا نقصان ہے, اور بیسیکلی معاشرے کا نقصان ہے. کیوں؟ التی, یہ اموال ٹوٹی پھوٹی جمع ہے تو اس کے لیے صیغہ استعمال ہوا مؤنث واحد کا, التی جعل اللہ لکم قیاما, جس کو بنایا اللہ نے تمہارے لیے قیام. جیسے کتاب ہوتی ہے نا, ایسی چیز جس کے اوپر لکھا جاتا ہے, جیسے تو کتاب کا مطلب لکھا ہوا بھی ہوتا ہے اور اس چیز کو بھی کتاب کہتے ہیں, ان کے اوپر لکھا جائے. اسی طرح قیام اس کو کہیں گے جس کے اوپر کھڑا ہوا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کھڑے ہونے کا ذریعہ بنایا ہے, قیام کا, بقا کا ذریعہ بنایا. یعنی جو مال ہے یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جس کے ذریعے سارا معاشرے کا سسٹم چلتا ہے. اگر اس مال کو ضائع کر دیا جائے گا تو سسٹم خراب ہوگا, پورے معاشرے کا نقصان ہوگا. تو یہ جو اموال ہیں یہ اس سینس میں پورے معاشرے کے مال بنتے ہیں. یعنی یہ سمجھنا چاہیے, کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ اسلام کے اندر بڑی درویشی ہے, بے نیازی ہے, استغنا ہے, قناعت ہے. یعنی وہ اپنی جگہ ہیں لیکن ان کے اینگلز ہیں. اسلام کے اندر یہ کہیں نہیں ہے کہ آدمی اور معاشرہ مال نہ کمائے, گڈز نہ پروڈیوس کرے. اس کی نا ایک آسان ایگزامپل ہے, میں اپنے چھوٹے بچے کو سمجھا رہا تھا کہ مثال کے طور پہ ایک جزیرے کے اوپر کسی وجہ سے دو آدمی, ان کا کشتی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ دو آدمی جزیرے پہ پہنچ گئے. اب ان میں سے ایک کو درخت پہ چڑھنا آتا ہے اور ایک کو سوئمنگ کرنی آتی ہے, یا وہ پانی میں جا سکتا ہے. تو جس نے درخت پہ چڑھنا ہے وہ درخت پہ چڑھے گا اور مثلاً نالیاں توڑ کے لے آئے گا, جس کا گودا بھی وہ کھا سکتے ہیں اور پانی بھی پی سکتے ہیں. اور جس کو سمندر میں جانا آتا ہے وہ وہاں سے جا کے مچھلیاں پکڑ کے لے آئے گا. تو معاشرہ کیسے چلتا ہے کہ ایک آدمی اپنی ضرورت کی بھی مچھلیاں پکڑ لے آتا ہے, بلکہ اسے ڈبل لے آتا ہے. تو آدھی خود کھا لیتا ہے اور آدھی دوسرے کے حوالے کر دیتا ہے. دوسرا جو ہے وہ چڑھ کے اپنے لیے بھی ناریل توڑ لاتا ہے اور اس کے لیے بھی توڑ لاتا ہے. یوں معاشرے کا سسٹم چلتا ہے. اس سے معاشرے میں بقا ہے. اگر وہ ان میں دونوں انکار کر دیں کہ میں نے تو مچھلیاں نہیں پکڑنی, بس تو جو لائے گا میں وہی کھا لوں گا, اور وہ کہ میں نے ناریل نہیں توڑنے, جو تو لائے گا میں وہ کھا لوں گا, تو دونوں بھوکے مر جائیں گے. جو اکنامکس ہے, معاش ہے, اس کے اوپر معاشرے کی بقا ہے. یہ پھر ہمارے یہاں مال استعمال ہوتا ہے, اس مال میں obviously گڈس بھی شامل ہے. اور آج کے دور میں اگر ہم صرف روپیہ پیسہ کو مال کی سمجھ میں لیں تو وہ بھی ٹھیک ہے, وہ اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے. تو اگر ایک آدمی پیسہ کمائے گا, اپنے اوپر بھی خرچ کرے گا اور دوسروں کے لیے بھی وہ جو گڈس پروڈیوس کرے گا ان کو بیچے گا, تو اس میں ان کا بھی فائدہ ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو پیسے نہیں کما سکتے ہوں گے کسی وجہ سے, بیوائیں ہوں گی, معذور ہوں گے, بوڑھے ہوں گے, تو وہ اپنے مال میں سے ان کو بھی دے گا, وہ تو ایک نیکی کا کام ہے. لیکن جو بنیادی کانسیپٹ ہے, جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا سسٹم ہے, جس کو کیپٹلزم بھی کہتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے اور یہ لاجیکل ہے. اسلام میں کمیونزم نہیں ہے کہ حکومت جو ہے وہ ساروں کو دے دے پیسے بس, تو حکومت کہاں سے دے گی؟ لاجیکل سسٹم یہی ہے کہ لوگ گڈس پروڈیوس کریں اور اس کے ذریعے پیسے حاصل کریں اور اس کے اوپر پورا معاشرہ چلے. ٹھیک ہے, کوئی مجبور ہوگا تو اس کے لیے علیحدہ خیرات کی آپشن موجود ہے, لیکن دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. تو خیرات کی آپشن چھوٹی پرسنٹیج کے لیے ہونی چاہیے. میجورٹی کو یہ چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ گڈس پروڈکٹس پروڈیوس کرے. اور انسانیت نے بے شمار پروڈکٹس پروڈیوس کیں تو مثلا اس کے نتیجے میں بیماریوں کے علاج نکلے, اس کے نتیجے میں سہولتیں پیدا ہوئی, اس کے نتیجے میں مثال کے طور پہ آج ہم نے حج کرنے جانا ہوتا ہے تو ہم چند گھنٹوں میں پہنچ جاتے ہیں جدہ میں, اور اس سے آگے تھوڑی سی دیر میں مکہ پہنچ جاتے ہیں اور اپنا عمرہ اور حج ادا کر لیتے ہیں. پہلے زمانے میں اس میں کئی مہینے لگ جاتے تھے اگر کسی نے انڈیا سے حج کرنے جانا ہوتا تھا. تو یہ سہولتیں کہاں سے آئیں؟ یہ سہولتیں اس محنت کی وجہ سے آئیں جو انسان بنیادی طور پہ کیپٹلزم کے تحت مال کمانے کے لیے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے اصولوں کے تحت کرتا ہے. تو اس کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ تمہاری قیام اور تمہاری بقا کا ذریعہ ہے. یہ اموال نادانوں کو دے کے ضائع نہ کرو. یعنی وہ لوگ جو مال کو ضائع کر دیں وہ پورے معاشرے کا نقصان کرتے ہیں, چاہے وہ شادی کو فضول خرچی میں ضائع کر دیں, چاہے وہ کسی اور غلط کام میں اڑا دیں. تو جو بھی مال انسان کے پاس خود ہے وہ اللہ کی امانت ہے, اس نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اس کو خرچ کرنا ہے, جائز ضروریات میں بھی خرچ کرنا ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. اور جو مال اگر کسی ولی کے پاس ہے, کسی یتیم کا, تو اس نے بھی اس کو
اس وقت تک نہیں دینا جب تک یتیم بے وقوف ہے. وَارْزُقُوهُمْ، اور ان کو کھلاؤ. فیہا، اب فیہا ایک جو عربی کا محاورہ ہے نا، اس میں اس کے ساتھ منہا بھی استعمال ہو سکتا تھا، اور منہا آگے آئے گا. منہا ہوتا ہے اس میں سے کچھ، یعنی ان کو اس میں سے تھوڑا بہت کھلا پلا دو. فیہا استعمال ہوا ہے تو فیہا کا مطلب ہے فراخ دلی سے کھلاؤ. یہ محاورے کے اندر موجود ہے. وقصوہم، اور ان کو پہناؤ. یہ کاف سین واو کا مطلب ہوتا ہے پہنانا. یہ ہم نے کسوتن بھی پڑھا تھا، جب وہ مطلقہ عورتوں کے لیے جب وہ دودھ پلاتی تھی تو مرد کے ذمہ تھا ان کو پہنانا بھی. تو وقصوہم، اور انہیں پہناؤ. وقولوا لهم قولا معروفا، اور ان سے کرو معروف کے مطابق بات. ان کی دل جوئی کرتے رہو، ان کی دلداری کرتے رہو، تاکہ اس یتیم کو یہ تسلی ہو کہ میرا مال ہے، اس کے قبضے میں ہے، لیکن یہ مجھے کھلا کھلا پلا بھی رہا ہے، جتنی اس کے جتنا مال ہے اس حساب سے، اور میرا خیال بھی رکھ رہا ہے، اور میرا سنسیئر ہے، اور پھر جب میں اس قابل ہوں گا کہ میں ذمہ داری سنبھال سکوں گا تو سارا مال مجھے میرا حق مل جائے گا. اس حساب سے اس کے ساتھ گفتگو کرو. یتیموں کے متعلق یہ احکامات خاص طور پہ آ رہے ہیں، اور یہ ریکمینڈ کیا جا رہا ہے کہ یتیموں کے کیس میں پھر ان کی ماؤں سے بھی اگر شادی کرنی پڑتی ہے تو کر لو، یہ ریکمینڈڈ ہے، کیونکہ یتیم معاشرے کا کمزور طبقہ ہے. اور اسلام جو ہے وہ جو طاقتور لوگ ہیں ان کو خدا کا خوف دلاتا ہے کہ تم نے کمزوروں کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، اور اس کے لیے بہت زیادہ احکامات ڈیٹیل سے دیے جا رہے ہیں، اور اتنی ڈیٹیل سے جا رہے ہیں تو بتایا جا رہا ہے کہ ہاں جی ان کے مال دو، اپنے مالوں میں نہ ملانا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اگر پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے تو ملا جلا کے استعمال کر لو، اللہ نیتوں کا حال بہتر جانتا ہے، مفلے کو مفسد سے وہ جانتا ہے، فرق کرتا ہے. اور لیکن ان کے مال ایسے نہ دے دینا کہ وہ نادانی میں اس کو ضائع کر دیں اور اپنا بھی نقصان کریں اور تمہارا بھی نقصان کریں. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. اور مت دو نادان یتیموں کو، اگر یتیم یہاں انڈرسٹوڈ ہے، ان اپنے مال، اور مت دو نادان یتیموں کو اپنے مال، جس کو بنایا یا جن کو بنایا اللہ نے تمہارے لیے قیام کا، بقا کا ذریعہ، اور ان کو فراخ دلی سے کھلاؤ اور پہناؤ، اور ان کے ساتھ بھلے طریقے سے بات کرو. وَابْتَلُوا الْيَتَامَى، اور آزمائش کرو یتیموں کی. یعنی اب وہ یتیم تمہارے اس میں ہیں کسٹڈی میں، تو ان کی آزمائش کرتے رہو. اور یہ ویسے بچوں کے لیے بھی ریزنیبل ہے کہ انسان اپنے بچوں کو بھی جب وہ چھوٹے ہوں تو تھوڑا بہت ان کو پاکٹ منی دے کے کو چیک کرے کہ وہ کیسے پاکٹ منی خرچ کرتے ہیں، ان کو گائیڈ بھی کرے. تو اسی طرح ان یتیموں کو تھوڑا تھوڑا مال دے کے چیک کرو کہ وہ کیا کرتے ہیں، سمجھدار ہو گئے ہیں نہیں ہوئے. حتیٰ یہاں تک کہ اذا بلغ النکاح، جب وہ پہنچ جائیں نکاح یعنی نکاح کی عمر کو. فا پس ان اگر آنستم، انس کا مطلب ایسے تو ہوتا ہے کسی چیز کو دیکھ کر اجنبیت دور ہونا، مانوس ہونا، الف نون اور سین، وحشت دور ہونا. اور اسی وجہ سے جو انس ہے یعنی انسان، یہ وحشی کا الٹ ہے. جانور وحشی ہوتے ہیں، انسان جو ہے وہ متمدن ہوتا ہے، وحشت سے الٹ ہوتا ہے. تو کسی چیز کو مانوس ہونا کے لیے لفظ انس استعمال ہوتا ہے. پھر اس کے جو باب افعال ہے وہ مانوس ہونے کی ذرا سپرلیٹو ڈگری ہے، کسی چیز کو سمجھ جانا، کسی چیز کو دیکھ لینا، فیل کرنا. تو پھر ان آنستم، پھر اگر تمہیں محسوس ہو، اگر تم پاؤ، منہم ان سے، یعنی ان میں یا مراد ہے اردو کے محاورے کے حساب سے، ان کے اندر رشدن سوجھ بوجھ، رشد ہدایت کو بھی کہتے ہیں، سمجھداری کو بھی کہتے ہیں. پھر اگر تم پاؤ ان کے اندر سوجھ بوجھ، فدفعوا الیہم اموالہم، تو لفظی میں دفع کر دو ان کی طرف ان کے مال. اصل میں جو بھی صیغہ استعمال ہوتا ہے
اس کے ساتھ جو پھر پریپوزیشن یوز ہوتی ہے نا اس سے مطلب ڈٹرمن ہوتا ہے. فار انسٹنس اردو زبان میں ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ تو میرے دل میں اتر گیا, اس نے ایسی بات کی جو میرے دل میں اتر گئی. تو جب دل میں اتر گئی کہیں تو اس کا ایک میننگ ہے. اور یا ہم کہتے ہیں کہ اس نے ایسی بات کی کہ وہ میرے دل سے اتر گیا. تو اب سے استعمال کریں گے تو بالکل الٹ میننگ کریٹ ہو جائیں گے. تو ہاں ہم کیونکہ اہل زبان ہیں تو ہمیں محسوس یا غور نہیں کرنا پڑتا کہ دل میں اترنا اور دل سے اترنا کے دو مختلف مفہوم ہیں اور کیوں ہیں. اگر ہم غور کریں گے تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ اچھا میں جب استعمال ہوگا تو ذرا فیل کی پازیٹیو سینس میں یوز ہوگا, سے جب استعمال ہوگا تو وہ تھوڑی سی نیگیٹو سینس سے استعمال ہوگا. عربی میں جنرلی جب یہ ان استعمال ہوتا ہے جس کا مطلب سے ہے تو یہ نیگیٹو سینس میں استعمال ہوتا ہے. اچھا من کا مطلب اسی ہوتا ہے ویسے, لیکن یہ من دوسرا والا سے ہوتا ہے. تو یہ پازیٹیو, یہ بھی پازیٹیو ہے اور سی بھی پازیٹیو ہے. عربی میں بھی نارملی ایسے ہوگا. اور کسی چیز میں دلچسپی پیدا ہوتی ہے اور کسی چیز سے دلچسپی ختم ہوتی ہے, یا کسی چیز سے بیزاری پیدا ہو جاتی ہے, کسی چیز سے دلچسپی نہیں پیدا ہوتی, کسی چیز میں دلچسپی پیدا ہوتی ہے. تو اردو میں سے استعمال ہوتا ہے تو ہمیں غور کریں گے تھوڑی فیل آ جائے گی. عربی میں بھی اس طرح ہوتا ہے. اور مثلا اگر ہم اس فعل کو دیکھیں تو اگر دفع آ کے ساتھ ڈائریکٹ مفعول آ جائے تو اس کا مطلب ہے کسی چیز کو ہٹانا, دھکا دینا. اگر اس کے ساتھ ان آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کسی سے ہٹانا, دور کرنا یا دفع کرنا, جو اردو میں استعمال کرتے ہیں. اور اگر اس کے ساتھ الا آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کسی کی طرف ہٹانا, یعنی کسی کو واپس کرنا, کسی کو لوٹانا. اب یہ دفع الیہ کا مطلب لوٹانا ہے, یہ اس کے اندر میننگ شامل ہے. فدفعوا الیہم, تو لوٹا دو ان کو, اموالہم, ان کے مال. جب تم ان کے اندر سوجھ بوجھ ڈٹرمن کر لو, یعنی نکاح کی عمر کو پہنچ گئے ہیں, بڑے ہو گئے ہیں, اس کے باوجود مزید چیک کرنا ہے کہ اچھا جی یہ باقی بڑے ہو گئے ہیں تو ابھی کوئی سوجھ بوجھ بھی آئی ہے کہ نہیں. تو اگر سوجھ بوجھ تمہیں محسوس ہو تو بس پھر ان کے مال فوراً ان کو دے دو. ویٹ جو کرنا ہے صرف اس چیز کا کرنا ہے کہ سوجھ بوجھ ہو. یہ ہے انسان کی اپنی نیت, اس کی بیس پہ فیصلہ ہوگا. اچھا اگر کسی نیت خراب ہو جائے اور کہ مجھے تو اس کے اندر سوجھ بوجھ نہیں لگتی, تو پھر آبویسلی پھر یہ معاشرے کا رول آ جائے گا. پھر وہ جو یتیم بچہ اب جوان ہو گیا ہے وہ جائے گا, پھر وہ عدالت میں ریٹ کرے گا, جی میرا مال ہے مجھے دلوائیں. مال جو چچا ہوگا وہ آ کے کہے گا نہیں جی اس میں سوجھ بوجھ نہیں ہے, میں فیکٹریز کے حوالے کر دوں گا, تو فیکٹری بڑا غرق کر دے گا. تو پھر عدالت ڈٹرمن کرے گی کہ چچا صحیح کہہ رہا ہے یا لڑکا واقعی اس قابل ہو گیا کہ اب وہ سنبھال سکتا ہے, یا اس کو گریجول کوئی ذمہ داری دینی ہے یا پوری پھر اس کیس میں پھر کورٹ کا رول آ جائے گا. لیکن وہ تو اگین ایک قسم کی ایکسیپشن ہوگی. جنرلی کیا ہوگا کہ جو چچا ہے اس کے اندر خود خدا خوفی ہوگی, احساس ہوگا. جب تک اس کا بھتیجا عمر میں کم ہوگا وہ اس کو نہیں دے گا, اس کی فیکٹریز کے حوالے نہیں کرے گا کہ خراب نہ کر دے. اور جیسے ہی وہ اس کا قابل ہوگا اس کو آہستہ آہستہ ادماتا جائے گا, گریجول ذمہ داریاں دیتا جائے گا, اور جیسے ہی وہ قابل ہوگا اس کی پورا مال اس کے حوالے کر کے خود بری ذمہ ہو جائے گا, تاکہ خدا کے آگے جا کے سرخرو ہو سکے. اصل چیز یہ ہے کہ انسان کے اندر خدا کا خوف ہو. وا اور لا تأکلوہا, اور مت کھاؤ اسے, یعنی تم مکس کر کے رکھ سکتے ہو مالوں کو جو سورہ بقرہ میں یاد دی گئی ہے. تو اب یہ نہ ہو کہ اس کو تم کھا جاؤ, ہڑپ کر جاؤ, اسراف کر کے, ضرورت سے زیادہ خرچ کر کے. جی پیچھے تو کہا گیا نا کہ ذرا خوش دلی سے ان کو کھلاؤ پلاؤ, مطلب مثال اس کو خوش دلی سے کھلانا پلانا تو پتہ لگے جی اس کے لیے ضرورت سے زیادہ کھانا پکا دیں, تاکہ وہ تو جتنا کھا سکتا ہے ایک بچہ اتنا ہی کھائے گا, اور باقی پھر تم خود ہڑپ کر جاؤ. اسراف مت کرو. اور بدارن, بدر کہتے ہیں کسی کام کے اندر جلدی کرنے کو, اور پھر اس کا جو باب مفاعلہ ہوگا وہ ہوگا کسی کے مقابلے میں جلدی کرنے کو. تو یعنی اس مقابلے میں کہ کہیں وہ بڑا نہ ہو جائے, این یکبرو, کہ وہ بڑا ہو جائے. تو اس چکر میں کہ کہیں وہ بڑا نہ ہو جائے تم جلدی جلدی نہ کرو اس کے مقابلے میں, یعنی ان کے مال مت ہڑپ کرو اسراف کر کے اور جلد بازی کر کے, اس ڈر سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے, کہ بڑا ہوگا تو اس کو اس کے حوالے کرنا پڑے گا, پھر تو سارا مال اس کے پاس ہوگا, چچا غریب ہے, بھتیجا امیر ہے,
یتیم، تو ظاہر سی بات ہے پھر سارا کچھ خود دینا پڑے گا. تو آپ کہیں گے یار میں جتنا عرصہ ہوں، میں اگر اس کی فیکٹری مینیج کر رہا ہوں تو اس میں اپنی بہت زیادہ سیلری لگا لوں، اس کے اوپر اس کو ایک گھر کی ضرورت ہے تو ہم بھی اس کے ساتھ ہی رہتے ہیں، تو بہت بڑا گھر بنا دوں، بہت لیوش گھر بنا دوں تاکہ پیسے جتنا عرصہ ہم استعمال کر سکتے ہیں کر لیں اور اسراف کروں نہیں. اللہ تعالیٰ کلیئر انسٹرکشن دے رہا ہے، کیونکہ انسان اپنے لیے نا جسٹیفیکیشنز کریٹ کر لیتا ہے ہر چیز کی. تو اس وجہ سے یتیموں کے معاملے میں جو معاشرے کا کمزور ترین طبقہ ہے اس کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے صاف واضح انسٹرکشن دی ہیں. وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا. اور آزماؤ یتیموں کو یہاں تک کہ جب وہ پہنچ جائیں نکاح کی عمر کو، پھر اگر تم پاؤ ان کے اندر سوجھ بوجھ تو لوٹا دو ان کو ان کے مال، اور مت ہڑپ کرو ان مالوں کو اسراف کر کے اور جلد بازی کر کے، اس ڈر سے کہ وہ بڑے ہو جائیں. ومن کان غنیا، اچھا اب آپ ان کا مال مینج کر رہے ہیں، تو اگر آپ مینج کر رہے ہیں اور آپ غنی ہیں، فَلْيَسْتَعْفِفْ، تو پھر یہ چاہیے. فا پس یہ لام جو ہے یہ جو غائب میں فعل امر ہوتا ہے نا، یعنی اگر ہم کہیں گے تو مار، پھر تو ہم سمپل کہیں گے اضرب، لیکن اگر ہم کہیں وہ مارے تو اس کو ترجمہ ہم کرتے ہیں چاہیے کہ وہ مارے، اور اس کو ہم یوں لکھتے ہیں لی یضرب. تو یہ ہے لی یستعفف، اور پھر یہ لام جو ہوتی ہے یہ پیچھے سے جڑتی ہے تو اس پہ جزم آ جاتی ہے. فل یستعفف، بس چاہیے کہ وہ استعفاف کرے. استعفاف کا کیا مطلب ہے؟ عفت ہوتی ہے کسی چیز کو بچانا، جس کو ہم اردو میں پھر عفت عصمت کے معنوں میں لیتے ہیں، کسی چیز سے محفوظ ہونا، پاک دامن ہونا. اور پھر اس کا جو باب استفعال ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ناپسندیدہ چیزوں سے باز رہنا. تو پس چاہیے کہ وہ باز رہے، وہ کسی ناپسندیدہ چیز سے باز رہے. اس معاملے میں ناپسندیدہ کی جگہ وہ آگے ایکسپلین ہو رہی ہے. تو ومن کان غنیا فلیستعفف، تو اور جو کوئی ہو غنی مالدار تو اس کو چاہیے کہ پرہیز کرے. ومن کان فقیرن، اور اگر کوئی ہو فقیر محتاج غریب، فلیعفف، تو چاہیے کہ وہ کھا لے. بالمعروف، بھلے طریقے سے، دستور کے مطابق، ریزنیبل حد تک. یعنی اگر آپ اپنے یتیم بھتیجے کی فیکٹری کو سپروائز کر رہے ہیں تو آپ کے پاس اس میں ایک ٹائم سپینڈ ہو رہا ہے ریزنیبل، تو اب آپ نے اپنا گھر بھی تو چلانا، تو ٹھیک ہے آپ اس میں ایک ریزنیبل سیلری رکھ لیں. یا اس کے مال کو مینیج کر رہے ہیں تو اس کے مال کو مینیج کرنے کا ایک معاوضہ لے لیں. اگر آپ کے پاس پیسے کم ہیں اور آپ وہ وقت کہیں اور صرف کر کے پیسے کما سکتے تھے. لیکن اگر آپ امیر ہیں، آپ کی اپنی 4 فیکٹریاں چل رہی ہیں اور ایک بھتیجے کی فیکٹری بھی ساتھ میں آپ نے چلا لی ہے، تو آپ اس میں پھر کچھ نہ لیں. تو اگر تو آپ غنی ہیں تو آپ پرہیز کریں، یہ ہے ڈیزائربل. لیکن اگر کوئی فقیر ہے غریب ہے تو ایک ریزنیبل حد تک وہ اس میں سے لے سکتا ہے، اس میں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پھر جب تم ان کو واپس کرو ان کے مال، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو اس کے اوپر گواہ ٹھہرا لو. یہ اس زمانے کے حساب سے تو بہت ہی ضروری تھا. آج کے زمانے کے حساب سے وہ گواہی جو ہے وہ ڈاکومنٹیشن اور اس کے اوپر وٹنس سگنیچر کے ذریعے ہوگی، گواہ اس میں بھی ہوں گے، تاکہ بعد میں کوئی یہ بحث نہ ہو کہ اچھا جی میرے تو اتنا مال تھا، اتنا مجھے چچا نے دیا، اتنا نہیں دیا، کوئی کنفیوژن نہ ہو، بعد میں ایسی مس پرسیپشنز کریٹ نہ ہو. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، یہ اب آخر میں ایک طرح سے دھمکی دی جا رہی ہے، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ حساب کتاب کے لیے. یہ حسیب بھی فعیل کے وزن پہ، جیسے رحیم ہوتا ہے ہر حال میں رحم کرنے والا، مستقل رحم کرنے والا، یہ بھی ہے ہر حال میں حساب کرنے والا، ہمیشہ حساب کرنے والا، حساب کتاب میں پورا کافی. تو اللہ کافی ہے حساب لینے کے لیے. اگر ایسا نہیں کرو گے، اس کا مال بیچ میں سے ہڑپ کرو گے، کوئی
دنیا کو تو جسٹیفائی کر لو گے، گواہوں کے ساتھ تو جھوٹ بول کے جھوٹے ڈاکومنٹ بنا کے کچھ نہ کچھ کر لو گے، آگے اللہ کو تو جا کے جواب دینے، اللہ تعالیٰ کافی حساب دینے کے لیے. اس لیے اس کے اندر بہت زیادہ کیئر کرنی چاہیے. اور ہمارے معاشرے میں انفارچونیٹلی یہ بھی ایک ایسی چیز ہے میں کیئر نہیں کی جاتی. آگے جو آیتیں آ رہی ہیں اس کے ریفرنس میں بھی یہ ڈسکشن ہوگی. جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو جو طاقتور فریق ہوتے ہیں، جو بڑے بھائی ہوتے ہیں، وہ ظاہر مال پہ قبضہ کر لیتے ہیں. اس کے بعد جو کمزور فریق ہوتے ہیں، جو بہنیں ہوتی ہیں یا چھوٹے بہن بھائی ہوتے ہیں، اب وہ ان کے رحم و کرم پہ ہوتے ہیں اور لوگوں کو احساس ہی نہیں ہوتا، لوگ اس کی پرواہ ہی نہیں کرتے. بہت سارے لوگ ہیں جو آج بھی بہنوں کو حق نہیں دیتے ان کا، جو اسلام نے وعدے کیا، اور انشاءاللہ آیت نمبر 9 سے وہ ڈیٹیل اس کی شروع ہوگی. اور لوگ بہت کرتے ہیں تو ان سے جا کے پوچھ لیتے ہیں کہ اچھا بہن تمہیں تمہارا حق تو نہیں چاہیے؟ اور وہ بیچاری جو کہہ دیتی ہے کہ اچھا جی مجھے نہیں چاہیے. کہ میں کہوں گی مجھے چاہیے، یہ زمین ہے، باپ اگر 10 مربے چھوڑ کے مرا ہے تو میں اپنے بیچ میں سے اگر 2.5 مربے مانگ لوں گی تو یہ تو بھائی پھر ساری زندگی کے لیے مجھ سے جدا ہو جائیں گے. تو وہ کہتی ہے اچھا جی مجھے نہیں چاہیے تو بیٹا تم ہی رکھ لو. جیسے بھائی بیچاروں کو فقیر غریب ہے اور اس کو چیریٹی کی ضرورت ہے تو بیچاری کہتی ہے اچھا تم رکھ لو. صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب بھی ماں یا باپ کوئی بھی فوت ہو، جو بھی ان کا ترکہ چھٹا ہے وہ سب بہن بھائیوں میں تقسیم کر دیا جائے. اس کے بعد اب اگر کوئی اپنی خوشی سے واپس دینا چاہے، جیسے حق مہر والا کیس تھا، تو پھر وہ بات کی بات ہے. پہلے اپنے قبضے میں کر کے کہ جی ابا جی ایک گھر چھوڑ کے مرے تھے، بھائی اس گھر میں رہتے ہیں، اور بہنیں جو ان کی شادیاں ہو گئی ہیں تو بہنوں سے کہنا جی ہم تو اس گھر میں رہتے ہیں تو اچھا تمہیں تو پھر ضرورت نہیں ہے تو پھر ہم گھر بیچ دیں، پھر ہم کیا کریں. نہیں، آپ گھر بیچیں یا پیسے ارینج کریں یا جو بھی کریں، یا ایک تاریخ طے کریں کہ فلاں تاریخ تک ہم تمہیں اتنے پیسے ادا کر دیں گے، ان کو دیں. نہیں تو گھر بیچے، کرائے پہ جائے، جو اللہ کا حکم ہے اس کو پورا کریں. کیونکہ جب مر جائیں گے تو اللہ کے پاس جائیں گے اور وہ حساب لینے کے لیے کافی ہے. ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. اور جو کوئی ہو غنی تو وہ پرہیز کرے، اور جو کوئی فقیر ہو تو وہ فائدہ اٹھا لے بھلے طریقے سے، ریزنیبل حد تک. پھر جب تم لوٹا دو ان کو ان کے مال تو گواہ بنا لو ان کے اوپر، اور کافی ہے اللہ حساب کرنے کے لیے. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. مردوں کے لیے حصہ ہے، نصیب کا مطلب حصہ، وہ چیز جو جمائی گئی ہو، اس کو ویسے نصب کرنا کا مطلب جمانا، تو نصیب ہوتا ہے مقرر کردہ حصہ، جمایا ہوا حصہ. تو مردوں کے لیے ہے حصہ مما، من پلس ما، اس میں سے جو ترک الوالدان، یہ والدان ہے رفع، اس کی نصب اور جارے ہوتی ہے والدین، جس کو ہم اردو میں والدین کہتے ہیں، یعنی ماں اور باپ. تو جو کچھ چھوڑ جائیں، ترک کرنا چھوڑ دینا، جیسے سگریٹ نوشی ترک کرنے کو ہم کہتے ہیں، مطلب ہوتا ہے سگریٹ چھوڑ دینا. تو جو چھوڑ جائیں والدین والاقربون، اور رشتہ دار قرابت دار، تو اس میں سے مردوں کے لیے حصہ ہے مقرر. وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے مما ترک الوالدان والاقربون، جو چھوڑ جائیں ان کے والدین اور رشتہ دار. یعنی آدمی فوت ہوا ہے تو اس کی اولاد کا حصہ ہے، اور مثال کے طور پہ آدمی فوت ہوا ہے تو اس کے ماں باپ کا بھی حصہ ہے، تو وہ پھر اقربون میں شامل ہو جائے گا. زیادہ مین جو انہیریٹنس ہوتی ہے وہ تو ماں باپ کی ہوتی ہے نا، تو بچوں کو ملتی ہے، تو وہ تو ایک ہو گیا مین فیکٹر کہ والدین انہیریٹنس چھوڑ گئی ہیں. اور کوئی بھی چھوڑ جائے، کسی کیس میں بہن بھائیوں کو بھی حصہ ملتا ہے، والدین زندہ ہو تو اولاد کے فوت ہونے پہ بھی حصہ ملتا ہے، تو وہ اقربون میں پھر شامل ہے. جنرل والدین کے چھوڑی ہوئی جائیداد میں سے اور رشتہ داروں کی جائیداد میں سے مردوں کے لیے بھی حصہ ہے اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے. ہمارا ہندوؤں والا سسٹم نہیں ہے. مما، اس میں سے جو قل منہ او کثر، چاہے وہ قلیل ہو چاہے وہ کثیر ہو، چاہے وہ تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو، چاہے وہ 4 گز کپڑا کوئی چھوڑ کے فوت ہوا ہے نا، تو اس 4 گز کپڑے کو بھی آپ جا کے لوگوں کو دے دیں کہ بھئی اس کو بانٹ لیں، اس کو اپنے قبضے میں نہ کر لیں. خاص طور سے ہمارے یہاں 2 بڑے مسئلے آتے ہیں. ایک مسئلہ یہ آتا ہے
کہ مثال کے طور پہ والدہ ہے، والدہ کو بچوں نے زیور بنوا کے دیا، جب والدہ فوت ہوتی ہیں تو جس بچے نے جو زیور بنوا لیا تو اپنے قبضے میں کر لیتا ہے، حالانکہ اب وہ تو ترکہ ہے۔ یعنی یا تو یہ ہو کہ اگر انسان نے اپنی والدہ کو زیور دیا ہو اور یہ کلیئر بتایا ہو کہ والدہ صاحبہ یہ زیور میں آپ کو پہننے کے لیے دے رہا ہوں، ہے یہ میری ملکیت، تو میں نے آپ کو تحفہ نہیں دیا، میں نے آپ کو ادھار دیا ہے، پھر تو ٹھیک ہے۔ انہیں ماں کو ادھار دیا کہ چلو بیچاری ماں جو ہے اس کے ہاتھ میں چوڑیاں نہیں ہیں، تو میری چوڑیاں ہیں، میں نے اپنے لیے خرید دی ہیں، اور ماں کو ادھار دے دیں کہ جا کے پہنے۔ اور اگر اس نے ماں کو دیے ہیں کہ والدہ صاحب میں آپ کے لیے چوڑیاں لائے، تو اب وہ ماں کی ہو گئیں۔ اب جب والدہ کا انتقال ہوگا تو اس چوڑیوں میں سارے حصے دار ہوں گے، اب وہ خود ہی سے اس پہ جھپٹا نہیں مار لے گا کہ لو جی یہ تو میں نے بنائی تھی تو میری ہے۔ دوسرا جو ہمارے یہاں بہت سیریس پرابلم پیدا ہوتا ہے، یہ بھی ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، کہ ایک شخص ہے، اس نے بزنس شروع کیا، مثال کے طور پہ اس کا 10 لاکھ روپے تھے، اس نے بزنس شروع کیا، 30 سال کی عمر میں بزنس شروع کیا، 60 سال کی عمر میں وہ ریٹائر ہو گیا، اب وہ بزنس 10 لاکھ والا 50 لاکھ پہ پہنچ گیا، اور جب وہ 40 سال کا تھا تو اس کا بیٹا ساتھ کاروبار میں اس کے آ گیا۔ اب وہ بیٹا اس کا کاروبار میں آ گیا، اب 60 سال کی عمر میں جب وہ ریٹائر ہوا تو بیٹے کو بھی ساتھ کام کرتے ہوئے 20 سال ہو گئے، اور 80 سال کی عمر میں وہ فوت ہو گیا۔ تو اب بیٹے نے 20 سال، یعنی سب سے پہلے 20 سال باپ نے اکیلے کام کیا، اس کے بعد اگلے 20 سال باپ اور بیٹے نے مل کے کام کیا، اس سے اگلے 20 سال بیٹے نے اکیلے کام کیا، اور 80 سال کی عمر میں بابا جی فوت ہو گئے۔ اب وہ کاروبار کس کا ہے؟ ناؤ اٹ از ویری کنفیوزنگ، کیونکہ اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا کسی کے پاس، تو وہ جو کاروبار چلا رہے ہوتے ہیں بس وہ اس پہ قبضہ کر لیتے ہیں، اور وہ بیچارے بھی کنفیوز ہوتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں، اب ہم اس میں سے دوسرے بھائیوں کو اور خاص طور سے بہنوں کو بھی حصہ دیں، اور دیں تو کتنا دیں، سارے کو ڈسٹریبیوٹ کر دیتے تو پھر ہم نے جو اتنے سال محنت کی ہے وہ کہاں گئی؟ والد صاحب نے 10 لاکھ سے شروع کیا تھا، 40 سال کی عمر میں جب وہ پہنچے تھے اور میں نے جوائن کیا تھا تو ہمارا کیپٹل 20 لاکھ روپے تھا، جب 60 سال کی عمر میں والد صاحب ریٹائر ہوئے تھے تو کیپٹل 50 لاکھ روپے تھا، آج مزید 20 سال گزر گئے تو اب تو کیپٹل 4 کروڑ روپے ہے، اب میں کس کا حصہ دوں گا لوگوں کو؟ 10 لاکھ کا دوں گا، 20 لاکھ کا دوں گا، 4 کروڑ میں سے ان کو شیئر دوں گا، کیا کروں گا؟ اور پھر میں نے والد صاحب کے اوپر بھی پیسے خرچ کیے ہیں، اور میں نے 2 بہنوں کی شادیاں بھی کی ہیں، تو وہ بنیادی طور پہ تو والد صاحب کی ذمہ داری تھی، تو وہ پھر ان کے پیسے مجھ سے خرچ ہوئے یا میرے پیسے، اٹ بیکم سو کنفیوزنگ۔ اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ بزنس میں شریک ہو، آپ اس وقت طے کر لیں، یا اس کو کہیں بیٹا یہ تمہاری سیلری ہے اور اس کاروبار میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، اور جس وقت آپ ریٹائر ہوں اس وقت آپ ڈیسائیڈ کر لیں گے یہ سارا کاروبار میرا تھا، اب یہ اس کو آج ہی میں ڈیوائڈ کرتا ہوں یا تمہیں دیتا ہوں، اس میں سے تمہارا اتنا شیئر ہے ورکنگ کا اور میرا اتنا شیئر ہے انویسٹمنٹ کا، اور اس میں گریجولی تمہارا شیئر بڑھتا جائے گا، میرا کام ہوتا جائے گا۔ جب آپ اس نے آپ کو جوائن کیا ہے، جب اس کی ایج 20 سال اور آپ کی 40 سال ہے، تو آپ کو کہنا ہے ٹھیک ہے ہر سال تمہارا 1% شیئر ایڈ ہوتا جائے گا، تو بائی دا ٹائم یا 2% ایڈ ہوتا جائے گا، تو بائی دا میں 60 سال کی عمر میں ریٹائر ہوں گا تو تمہارا شیئر آلریڈی 40% ہو چکا ہوگا، اور اس کے بعد اب 40% تمہارا شیئر ہے، 60% میرا ہے، میرے 60% کو تم انویسٹمنٹ کنسیڈر کرو اور اس کے اوپر مجھے کچھ انکم دیتے رہو، یا وہ 60% جو ہوگا، اگر 50 لاکھ کا 30 لاکھ روپے بنتا ہے، 60%، 30 لاکھ میرا ہے، اب آگے جو ترقی ہوگی وہ تمہاری ہے، میرے 30 لاکھ تمہارا ادھار ہے، جب میں مروں گا تو اس 30 لاکھ کا ترکہ دینا، واٹ ایور جو بھی آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے اس کا جائز حق ڈیسائیڈ کریں، تاکہ بعد میں لوگوں کو، آپ کی اولاد کو ان چیزوں میں کنفیوژن نہ کریٹ ہو۔ یہ بہت سیریس ایشو ہوتا ہے، لوگوں کو ریئلائز نہیں ہوتا جب وہ زندگی میں بس چلے جا رہے ہوتے ہیں اور ان کو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے یہ بھی کرنا ہے۔ نصیبم مفروضہ، یہ حصہ ہے جو فرض کیا گیا، یہ مقرر کیا گیا، یہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، اس کے اندر یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ کہ اچھا چلو کوئی بات نہیں، دے دیا دے دیا، نہ دیا نہ دیا، نہیں، مردوں کے ساتھ عورتوں کا بھی حصہ ہے، جتنا بھی حصہ ہے وراثت کو تقسیم کرنا ہے، جتنے وارث ہیں سب کو اس کو دینا ہے، ہر قسم کے مال پہ دینا ہے، اور یہ ایک چیز اس میں سمجھنے والی ہے کہ یہ حصہ تب ہے جب والدین چھوڑ جائیں، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی ہے اور وہ اپنے باپ کو کہے ابا جی میرا حصہ دے دو، ابا جی فوت ہوں گے تو حصہ بنے گا، بھی تمہارا کس چیز کا حصہ؟ ابا جی نے تمہیں پڑھا دیا، لکھا دیا، سپورٹ کر دیا، تمہاری شادی کر دی، اب اپنی زندگی خود کماؤ، اور الٹا باپ کو لا کے پیسے دو، بجائے اس کے کہ بوڑھے باپ کو کہتے ہوں کہ میرا حصہ دے دو، میرا حصہ دے دو، وہ تمہارا حصہ نہیں ہے۔ حصہ تب بنے گا جب والدین دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ والدین کے مرنے کی دعائیں کرنی شروع کر دے، ایسی ناخلف اولاد اللہ کسی کو بھی نہ دے،
تو ہاں اگر کوئی بچہ بہت ہی غریب ہے اور قسم و پرسی میں ہے کسی وجہ سے تو والد کے پیسے ہیں تو وہ دے، اس کو خرچ کرے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن بچہ جا کے والد سے مطالبے کرنے شروع کر دے وہ اس میں نہیں ہے۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ مردوں کے لیے ہے ایک حصہ اس میں جو چھوڑ جائیں والدین اور رشتہ دار، اور عورتوں کے لیے بھی ہے ایک حصہ اس میں جو چھوڑ جائیں والدین اور رشتہ دار، چاہے وہ کم ہو اس میں سے، یعنی جو انہوں نے چھوڑا ہے، چاہے وہ ترکہ کم ہو چاہے زیادہ، یہ حصہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، اور جب حاضر ہو القسمہ، قسمہ تو اس میں زبر ہے نا، تو یہ تو مفعول ہے، یا نصب میں ہے تو یہ فاعل نہیں ہے، تو حاضر قسمت نہیں ہے۔ قسمت ویسے اس کا مطلب ہوتا ہے قاف سین میم، قسم کا مطلب ہوتا ہے تقسیم کرنا، بانٹنا، تو تقسیم ہے، قسمت بھی وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بانٹ آپ کے لیے رکھی گئی ہے۔ تو جب ترکہ بانٹا جا رہا ہو اور حاضر کون ہو، اولو القربا، کوئی رشتہ دار قرابت مند، والیتامہ اور یتیم، والمساکین اور مسکین، کہ جب جائیداد کی وراثت کی تقسیم ہو رہی ہو اور اس وقت اتفاق سے کوئی رشتہ دار ایسے آ جائیں جو غریب ہو، اور کوئی یتیم آ جائیں، وہاں سے کوئی غریب آ جائیں، فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، تو ان کو بھی دو اس میں سے، ان کے دو اس میں سے مطلب جو میت کے وارث ہیں، جب ان میں تقسیم ہو گیا ہے اور اگر ڈیسنٹ مال ہے اور کوئی غریب مسکین آ گیا ہے، کوئی رشتہ دار غریب آ گیا ہے، خاص طور سے اگر یتیم آ گیا ہے تو اس کو بھی اس میں سے دو۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ان سے کرو اچھی بات، ان سے ایسی گھٹیا طریقے سے بات نہ کرو، اچھی طریقے سے بات کرو، دینا ہے تو دے دو، نہیں بھی دینا تو بات اچھے طریقے سے کرو۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور جب حاضر ہوں تقسیم کے وقت رشتہ دار اور یتیم اور مسکین، تو دو ان کو اس میں سے اور ان سے کرو بھلی بات۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، اور چاہیے کہ ڈریں لوگ کہ اگر وہ چھوڑ جاتے اپنے پیچھے، من خلفہم اپنے پیچھے، اولاد، ضیافن کمزور، ناتواں، یعنی اپنے پیچھے ناتواں بچے چھوڑ جاتے، خافوا علیہم، تو کتنا اندیشہ ہوتا انہیں ان کے متعلق۔ یہ دور نزدیک کے رشتہ دار آ گئے ہیں اور ان میں یتیم بھی ہیں، اب وہ اس آس میں بیٹھے ہیں کہ ان کو بھی کچھ مل جائے، اگر ذرا بڑی جائیداد تقسیم ہوئی ہے تو ان کو جھڑکو بھی مت اور ان کو کچھ دو۔ اور امیجن کرو کہ اگر تم مر گئے ہوتے اور تمہارے بچے یتیم ہوتے اور ان کو ضرورت ہوتی تو لوگ ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے، تمہیں دل میں کیا کیا اندیشے ہوتے۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، تو اللہ سے چاہیے کہ وہ ڈریں، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور چاہیے کہ وہ سیدھی بات کریں۔ صد کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ٹھیک کرنا، کوئی دیوار میں اگر رکھنا ہونا اس کو بھر دینا، اور پھر اسی سے دیوار کا مطلب بھی بن گیا، تو بنیادی مطلب کا ٹھیک کرنا ہوتا ہے، تو ٹھیک بات کریں، صحیح بات کریں، سیدھی بات کریں۔ اور اس آیت سے ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز سمجھ آتی ہے، ہمارے یہاں بعض اوقات لوگوں کو کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ اگر ایک دادا مر گیا ہے، اس کا بیٹا پہلے فوت ہو چکا تھا، تو اب جو یتیم پوتے ہیں ان کو کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اچھا، پوتے کو اس طرح وراثت کے جو احکامات ہیں جو اگلی آیت میں آئیں گے، ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں کریں گے ڈسکس، اس کے حساب سے تو نہیں ملے گا، لیکن سچویشن کو امیجن کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی دور پار کے بھی یتیم اگر آ گئے ہیں، بلکہ رشتہ دار نہیں میں کوئی یتیم آ گئے تو ان کو بھی کچھ دو۔ تو آپ کا ایک سگا بھتیجا یتیم ہے یا بھتیجی یتیم ہے، اور آپ کے والد کا انتقال ہوا ہے اور ترکہ آپ کے مل گیا ہے رول کے تحت، اور کیوں ملا ہے اس کو ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں اگلی کلاس میں ڈسکس کریں گے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو کچھ دیں ہی نا، اور آپ کہیں لو جی اللہ کے حکم کے مطابق، قانون کے مطابق، یہ میں تھارا میرا ہے، تو جا اپنے گھر۔ تو یہ جب آپ نے جو بھی معاملات کرنے ہیں تو اللہ سے ڈرنا ہے، دور کے یتیموں کا بھی خیال رکھنا ہے، اور اتنا خیال رکھنا ہے اگر ذرا دور کا عزیز ہے اور آپ کی اس میں آ گیا تو اس کی ماں سے شادی کرنی چاہیے، اس لیے کہ اس کا خیال رکھنا پڑے، کتنے یتیموں کے حقوق ہیں۔ تو اگر اپنا سگا بھتیجا ہو اور وہ یتیم ہو گیا ہو پہلے سے، اور اوپر سے آپ کے والد نے کوئی عظیم ترکہ چھوڑا تو آپ سارا اس پہ قبضہ کر لیں،
یہ جو مال کی حرص ہے نا، یہ ہے اصل پرابلم. مال کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ ہماری بقا کا ذریعہ ہے، مال کمانے میں کوئی ایشو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے. محنت کر کے مال کمانے والا اللہ کا دوست ہے. اصل چیز ہے مال. یہ مال اور جو دل ہے اس کا ریلیشن غالباً حضرت علی نے بیان کیا. کس نے بیان کیا؟ کہ یہ دنیا اور دل کا ریلیشن کشتی اور پانی جیسا ہے. کشتی پانی کے اوپر چلتی ہے، یہ مال ہے تو زندگی کی بقا ہے. اس دنیا کے اسباب کے ذریعے ہم نے یہ دریا پار کرنا ہے. اگر یہ پانی نہیں ہوگا تو پھر تو کشتی وہیں کھڑی رہ جائے گی، کیچڑ میں پھنس جائے گی، آگے جا ہی نہیں سکی. ہم نے آخرت کی منزل تک پہنچنا ہے اس مال کے ذریعے، دنیا کے اسباب کے ذریعے. مال کمائیں گے تو والدین کی خدمت کریں گے، بیوی بچوں کو رزق حلال لا کے دیں گے، اس کے ذریعے ہم نے دوسرے کنارے پہ پہنچنا ہے. جب یہ دنیا دل کے اندر داخل ہو جاتی ہے، جب اس کے لالچ خواہش دل میں اندر داخل ہو جاتی ہے، تو ایسے ہی ہے جیسے پانی کشتی کے اندر داخل ہو جاتا ہے، پھر وہ کشتی ڈوب جاتی ہے، پھر وہ آخرت کی منزل پہ نہیں پہنچا سکتی. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. اور ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو کہ جو اگر چھوڑ جاتے اپنے پیچھے ناتواں بچے تو کتنے اندیشہ ناک ہوتے ان کے متعلق. پس چاہیے کہ اللہ سے ڈریں اور انہیں چاہیے کہ سیدھی بات، صحیح بات، بھلی بات منہ سے نکالیں. تو کیا یہ ممکن ہے کہ آپ ہمیں کسی طریقے سے ہمیں انلائٹن کر دیں زکوٰۃ کے معاملے میں؟ کیونکہ رمضان میں ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ دی جائے. سمپل الفاظ میں اگر میں بتاؤں تو میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ وقات یہ ہے کہ آپ نے اپنی نیٹ ویلتھ کیلکولیٹ کرنی ہے. نیٹ ویلتھ کے اندر سے آپ جی نے جو روزمرہ استعمال کی چیزیں ہیں، جیسے آپ کی گاڑی ہے، آپ کا گھر ہے، پرسنل یوز کی چیزیں، وہ ڈیلی پرسنل یوز کی چیزیں آپ نے مائنس کر دینی ہے، ان کو نہیں لینا. باقی آپ نے نیٹ ویلتھ کیلکولیٹ کرنی ہے، اس کے 2.5% کے اوپر زکوٰۃ دے دینی ہے، بس اس کا 2.5% زکوٰۃ ہوگا. اللہ اللہ خیر سلام. اب سر اس میں ویلتھ میں یہ آ جاتا ہے کہ کیا کرنٹ مارکیٹ ویلیو لیں ہاں یا جی، جس کرنٹ ویلیو پہ آپ مارکیٹ نے وہ چیز پرچیز کی ہے نہیں، وہ لیں، نیٹ اس کو یا پھر کہتے ہیں جیسے نیٹ ریلائزبل ویلیو. اب جیسے میں اپنے بیٹے کے گھر جو ہے وہ میں نے بیٹے کو گفٹ کیا تھا، اس میں رہ رہا ہوں، ہے بیٹے کے ٹھیک ہے، نام پہ، مگر ٹھیک ہے. ایک پلاٹ بھی میرا ایک پلاٹ بھی ہے ڈیفینس میں جو میں نے انویسٹ کیا ہوا، انویسٹمنٹ صرف ہے کیونکہ ہاں میں سود نہیں لیتا ہوں، تو سود کی جگہ میں نے اس میں لگا دیے ہیں. تو تو اب پلاٹ وہ پرسنل اس یوز نہیں ہے نا، آسان ہے نا. نہیں وہ پلاٹ آپ کا پرسنل جی یوز نہیں جی ہے، گھر کا پرسنل یوز میں ہے، تو گھر پہ زکوٰۃ نہیں ہے، پلاٹ پہ ہے. اچھا اس پہ میں دیتا رہوں گا. اور وہ پرچیز پرائس کیونکہ مجھے نہیں پتا مارکیٹ ویلیو کیا ہے اس کی، میں نے ایسٹیمیٹ ایک کر لیں نا، سرٹن ویلیو. ریزنیبل اندازہ کر لیں کتنی کیا مارکیٹ ویلیو. تیسری آیت میں نا اس آخر میں 2 2 3 3 اور 4 4 کا یہ لفظ استعمال ہوا ہے. یہ میں جب بھی اس کو پڑھتا ہوں نا میں تھوڑا سا ہوتا ہوں کہ اس کو اس طرح کیوں بیان کیا گیا قرآن میں. کس سینس میں آپ کو سوال پیدا ہوتا ہے اس طرح کی بیان کیا گیا؟ مطلب وہ اس انداز میں اس کو کیوں 2 2 3 3 4 4، مطلب اس کو 2 یا 3 یا 4 بھی کہا جا سکتا تھا، 2 2 3 3 4 4 کر کے ہوا نا اچھا اچھا استعمال. اچھا 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 ٹھیک. نہیں میں بتاؤں، اس میں یوں ہے، مثال کے طور پہ آپ کہیں پر بانٹ رہے ہیں کھجوریں، تو بہت سارے لوگ ہیں کھجوریں لینے والے، آپ نے ایک ملازم کو یا اپنے کزن کو کہا کہ بھائی ان میں کھجوریں بانٹ دو، تو وہ پوچھے گا کتنی بانٹنی ہے، تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ آپ یہ نہیں کہیں گے کہ 10 بانٹ دو، آپ کہیں گے 10 10 بانٹ دو یا 20 20 بانٹ دو. تو اردو میں بھی ہم ایسے ہی کہتے ہیں. تو اب وہ خطاب ہو رہا ہے پورے معاشرے سے کہ بہت سارے لوگوں دیکھو، اگر تم انصاف نہیں کر سکتے یتیموں میں، اب تمہیں شادی کی ضرورت پڑ گئی ہے اس کے سولوشن کے لیے، تو چلو 2 2 سے شادی کر دو. یہ آپ اس سینس میں یوز ہوا. اچھا ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، دوسروں کو سمجھانے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم.